اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. چلیں آپ لوگ اپنا مائکس بند کر لیجئے. انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجئے پچھلے لیسن سے. یا یاد رکھ لیجئے سوال انشاءاللہ جب ختم کریں گے تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ. چلیے ویلکم ٹو ویک 5. آج ہمارا CIU کا خلفاء کے کورس کا، خلفاء راشدین کا کورس کا آج ویک 5 ہے. تو لاسٹ ٹائم جہاں ہم رکے تھے وہاں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے کچھ آنریبل ریسپیکٹیبل معزز مسلمانوں کو بھیجا تھا. کس کے پاس؟ یزدجرد کے پاس بھیجا تھا. یزدجرد 3 کے پاس بھیجا تھا جو المدائن میں تھا اور ان کا کنگ تھا، اور وہاں بھیجا تھا نیگوسیٹ کرنے کے لیے، یعنی آپس میں کچھ صلح ولا کرنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں کنگ کو بتایا، یزدجرد کو بتایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ جو اسلامک جسٹس ہے، مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو سبمٹ کر لے، تو کنگ نے کیا کیا تھا، ان کو یاد ہے دھکا دے کے نکال دیا تھا، اپنے شہر سے نکالا تھا اور ان کو بہت ذلیل کیا تھا. کس طرح سے ذلیل کیا تھا؟ ان کے سروں پہ گند پھینکا تھا، جتنا بھی گند ہے، ڈرٹ ہے، سب کچھ ان کے سروں پہ پھینکوایا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے، یزدجرد نے کیا کیا کہ رستم کو، جو ان کا سپریم کمانڈر تھا، یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، رستم کو جو ان کا پرشین آرمی کا سپریم کمانڈر تھا، اس کو کہا کہ جاؤ اب مسلمان آرمی کو تباہ کر دو، مطلب اس نے بھیجا. جب وہ رستم گزر رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا برس کے ولیج پر سے، برس ہے کہ برس ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر جو وہاں اس کے جو سولجرز تھے، رستم کے جو فوجی تھے، انہوں نے بچوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں کی مال لوٹنا شروع کر دیا اور ڈرنک ہونے لگے اور عورتوں کو ریپ کرنا شروع کر دیا. تو رستم کو اس شہر کے لوگوں نے کمپلین کیا. جب کمپلین کیا تو رستم نے کچھ اپنے جو سینئر تھے اس کے آرمی میں ان کو کہا کہ یہ آپ نے بہت امورل بیہیویئر کیا ہے یا انڈیسنٹ بیہیویئر کیا ہے، ناشائستہ بیہیویئر کیا ہے، فحاشی کا کام کیا ہے، تو یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. لیکن وہ جب اس کے جو فوجی تھے ان کے، کہتے ہیں نا، ان کے کان سمجھ لو کہ وہ بہروں کو کچھ کہنے کے برابر ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے سپریم کمانڈر ہیں، ایسے وقت میں جب آپ کو طاقت کی ضرورت ہے آپ اپنی ویکنس شو کر رہے ہیں، آپ اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں. بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے بیٹل آف قادسیہ، بیٹل آف قادسیہ. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا کہ رستم جو ہے وہ اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے سولجرز کے ساتھ قادسیہ پہنچا. قادسیہ جب پہنچا وہاں پر اس نے، جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا، مسلمانوں کا جو کیمپ تھا اس کے بالکل فیسنگ اس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اس نے مسلمانوں کو فوراً ایک میسج بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوئی آپ انوائے کو بھیجیں، ایک ڈیلیگیشن کو بھیجیں ہم سے ملنے کے لیے. رستم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آپ ایک ڈیلیگیشن یا ایک انوائے یا ایک وفد جس کو کہہ لیں اس کو بھیجیں. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے ربیعہ ابن عامر کو بھیجا. اور یہ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا، کافی فیمس ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ربیعہ ابن عامر جب پہنچے اینیمی کے کیمپ میں تو انہوں نے دیکھا کہ رستم جو ہے وہ ایک تھرون پہ، ایک مطلب اب یہ دیکھیں آرمی ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک تھرون بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر جویلز لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اتنے سارے کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں، گولڈن کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کشنز ہیں، اس کے اوپر سلک کے پلوز ہیں، مطلب کہ پوری طرح انہوں نے اپنا یہاں پر ایک بادشاہت قائم کی ہوئی ہے رستم نے. تو اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ربیعہ ابن عامر نے کیا کیا، اپنے گھوڑے پہ تھے، انہوں نے اپنا گھوڑا لے کے، اور وہ جو رائل کارپیٹس تھے، بہت خوبصورت کارپیٹس تھے جس کو انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور بڑا شو مار رہے تھے، اس کے اوپر سے وہ چلتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ چلتے ہوئے آگے تک چلے گئے، رائٹ کرتے ہوئے آگے تک چلے گئے. اور وہاں جا کے جب وہ گھوڑے سے اترے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی جو وہ رسی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کیا، انہوں نے وہ جو کشنز پڑے ہوئے تھے، جو بہت فینسی کشنز تھے، سلک کے کشنز تھے اور سلک کے پلوز تھے اور سب تھا، اس کے ساتھ باندھ دیا. مطلب
ایک طرح سے ان کی تذیق کی کہ دیکھا آپ لوگ اتنا شاندار یہ سب کرتے ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں ہے. پھر اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, ہر وقت منہ سے اس نکل آتا ہے سوری, تو ربیع بن عامر نے کیا کیا, انہوں نے ایک اپنے وولن سٹریپ نکالا اور اس سے اپنے آپ کو ریپ کیا, اور ریپ کر کے وہ آگے بڑھا. اور ان کے جو گارڈز تھے, رستم کے جو گارڈز تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے یہ جو ویپنز ہیں ان کو ریموو کر لو, جو تمہارے پاس جو اسلحہ ہے اس کو اتار دو, اس کے ساتھ تم رستم کے سامنے نہیں جاؤ گے. مطلب اب تو رستم سامنے ہی ہے لیکن مطلب قریب نہیں جاؤ گے. اس نے کیا, انہوں نے کیا جواب دیا, ربیع بن عامر نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں, اگر میں آتا, میں اسلحہ لے کر آتا تو الگ بات ہے, یہ تو مجھے آپ نے بلایا ہے, رستم نے مجھے انوائٹ کیا ہے, میں اپنے اسلحہ نہیں ہٹاؤں گا, میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا. اور وہ آگے بڑھے. جب وہ رستم کی طرف جا رہے تھے تو سب اس کو ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ انہوں نے ان کا جو نیزہ تھا نا, اس نیزے کو وہ ایسے کر کے زمین میں, زمین تو نہیں تھی نا, قالین تھی وہاں پر, قالین کے اوپر ایسے گاڑ گاڑ کے اس نیزے کو اس کے اندر سوراخیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. وہ اتنا عالیشان کارپیٹ تھا, گولڈن کارپیٹس تھے, سب تھے. اور انہوں نے کیا کہ مطلب انہوں نے یہ بتانا چاہا, ایک طرح سے اپنی جاہ و جلال یہ بتانی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں, ہم ان دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی پرواہ کرتے ہیں اور ہم دنیا میں اتنا زیادہ دل نہیں لگاتے ہیں. تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا نیزہ گاڑتے ہوئے وہ پہنچ گئے. اس کے بعد رستم نے ان کے لیے ایک سیٹ, مطلب درباریوں نے ان کے لیے ایک سیٹ رکھی ہوئی تھی جو رستم کے پاس تھی, وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھے. انہوں نے کہ یہ پریفر کیا کہ وہ زمین پہ بیٹھ گئے. تو زمین پہ بیٹھ گئے, قالین پہ جو بھی ہے وہ وہاں پر بیٹھ گئے اور اس سیٹ پہ نہیں بیٹھے. اب رستم نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جواب دیا اللہ has brought us here, اللہ ہمیں لے کر آئے ہیں, اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو آزادی دلواؤں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آزادی دلواؤں. کس چیز کی آزادی؟ کہ آپ لوگ غلاموں کی ورشپ کرتے ہیں, بندوں کی ورشپ کرتے ہیں, مطلب آپ کنگ کی ورشپ کرتے ہیں نا, آپ بندوں کی ورشپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آ کے آپ کو بتاؤں کہ ان غلاموں کی ورشپ سے اپنی جان چھڑائیں اور آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں. انسٹیڈ آف ورشپنگ دا slaves آف اللہ ہے نا سب, ان کو ورشپ کرنے کے بدلے آپ اللہ کی ڈائریکٹلی ورشپ کریں. پھر ان کو کہتے ہیں اور اس لیے مجھے اللہ نے یہاں بھیجا ہے کہ میں آپ کو اپنی نیرونیس سے, تنگی سے, جو اس دنیا کی تنگی ہے, مطلب یہ چیزیں تو دنیا کی تنگی ہے نا, اس سے آپ کو نکالوں, میں آپ کو فری کر دوں, اس سے آزاد کر دوں اور آپ کو ایک وائڈر ایکسپینس پہ لے جاؤں, یعنی وسعت, آپ کو ایک وسعت والی دنیا میں آپ کو لے جاؤں, دنیا کی تنگی جو ہے اس سے نکال کے دنیا کی وسعت میں لے جاؤں. اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اور میں آپ لوگوں کو فری کر دوں نا انصافی اور ظلم سے, اور جو چیزیں انجسٹس ہیں جتنی بھی ہیں اس سے آپ کو فری کر دوں, اور آپ کو اسلام کا جو جسٹ طریقہ ہے, جو انصاف کا نظام ہے, اس پہ آپ کو لے آؤں. رستم نے کہا کہ تھوڑا مجھے ٹائم دو گے کہ میں کچھ سوچ سکوں. ربیع بن عامر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ دشمن کو 3 دن دیا کرو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, 3 دن. تو آپ کے پاس 3 دن ہے, یا تو آپ اسلام کو ایکسیپٹ کریں اور اپنا جو ٹیکس ہے وہ دیں, اور یا تو پھر آپ مسلم پروٹیکشن میں آ جائیں, اور یا تو پھر آپ فائٹ کریں. مطلب آپ کے پاس 3 اس وقت, یا تو آپ اسلام ایکسیپٹ کریں, یا تو آپ اگر نہیں ہے تو آپ جزیہ دیں, ٹیکس دیں, اور یا تو پھر یعنی مسلم پروٹیکشن میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو جزیہ یا ٹیکس دینا پڑے گا, اور یا آپ مسلمانوں کو فائٹ کریں. آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. رستم نے پوچھا کہ کیا آپ ون آف دا لیڈرز ہیں, کیا آپ ان کے کوئی بڑے لیڈر ہیں, رہنما ہیں, ان کے کوئی کمانڈر ہیں؟ تو اس نے جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں, میں کوئی لیڈر نہیں ہوں, میں کوئی کمانڈر نہیں ہوں, لیکن تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. all Muslims are like one body. تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ان میں سے جو سب سے لوئسٹ ہوتا ہے, جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے, وہ بھی تمام جو ہائیسٹ ہیں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اور پروٹیکشن دے سکتا ہے. اگر آپ پروٹیکشن میں آنا چاہیں تو میں آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں, مجھے جا کے اپنے خلیفہ سے پوچھنے کی یا اپنے کمانڈر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں.
اچھا پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد دوسرے دن رستم نے پھر سعد ابن ابی وقاص سے کہا, مطلب ایک میسج بھجوایا کہ سیم بندے کو جو کل آئے تھے ان کو دوبارہ بھیجیں, یعنی ربیع ابن عامر کو بھیجیں. لیکن سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا, ان کے بدلے انہوں نے کس کو بھیجا, حذیفہ ابن محسن, حذیفہ ابن محسن, ان کو بھیجا. جب وہ گئے انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکت کی, بالکل جیسے انہوں نے کیا تھا ربیع بن عامر نے, انہوں نے بھی یہ کیا, بالکل اسی طرح گئے, سمپلسٹی میں گئے اور جا کے ادھر جا کے بیٹھ گئے اور زمین پہ بیٹھے اور وہ نیزہ لے کے, مطلب سب کچھ انہوں نے بھی یہی کیا. ایگزیکٹلی پتہ نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں he also followed, he also did this, acted the same way as his predecessor. اب یہ بات تو بہت کلیئر ہوگی, واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی جو سمپلسٹی ہے وہ سب مسلمانوں میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تھے اور آج ڈفرینٹ آدمی ہے, وہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں. یہ تو مسلمانوں کا کردار ہے, یہ تو مسلمانوں کی سمپلسٹی ہے, یہ تو مسلمانوں کا سادہ پن ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں, اور تمام مسلمان جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. تو جو وہ بول کے گئے تھے کہ ہم سب ایک ہی جسم کے حصے ہیں, تو اسی طرح انہوں نے بھی یہی کیا. اب تیسرا دن آ گیا. اب پھر رستم نے کہا کہ ایک اور بندے کو بھیجیے. 3 دن ان کے پاس تھے نا ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا فائٹ کرنے کے لیے. تیسرے دن جب انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ڈیلیگیشن کو بھیجیں, تو اس دفعہ سعد ابن ابی وقاص نے کس کو بھیجا, مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا. وہ کیا ہوا, وہ سیدھے گئے اور جا کے ڈفرینٹ طریقے سے وہ سیدھے گئے اور جا کے رستم کے پاس جو ان کے لیے سیٹ رکھی تھی اس پہ جا کے بیٹھ گئے. گولڈن تھرون کے اوپر, جو اپنے گولڈن تھرون کے ساتھ جو کرسی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے. جو گارڈز تھے پرشین, انہوں نے ان کو پکڑا, گریب کیا, اٹھایا اور ان کو دھکا دیا نا, ان کو نیچے گرا دیا. انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو نا, کہ تم جا کے تھرون پہ بیٹھ رہے ہو رستم کے ساتھ. وہ تو گولڈن تھرون تھا نا, وہاں پر پورے جویل سے بھرا ہوا. خیر ان کو ہٹایا تو انہوں نے کہنا شروع کیا. کس نے, مغیرہ بن شعبہ نے. کیا کہنا شروع کیا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ لوگ انٹیلیجنٹ لوگ ہو, کہ آپ لوگ عقل مند لوگ ہو, لیکن اب میں نے دیکھا کہ آپ سب لوگوں سے فولش ہو, آپ سب سے زیادہ بے وقوف ہو. منہ پہ رستم کو کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ ازیوم کیا تھا, ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہو, آپ لوگ بہت عقل مند لوگ ہو, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ فولش ہو, اسٹوپڈ ہو, بے وقوف ہو. ہم مسلمان, ہم ایک دوسرے کو کے غلام نہیں ہیں. ہم اس وقت تک ایک دوسرے کو غلامی میں بھی نہیں لیتے ہیں انلیس کہ ہم فائٹ کر رہے ہوں. اگر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی اگر ہمارا بن جاتا ہے غلام, تو وہ غلامی میں آ جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کا بہت خیال کرتے ہو, جس طرح کے ہم اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. ہم یہ سمجھے تھے, میں یہ سمجھا تھا کہ یو کیئرڈ فار یور اون پیپل, آپ اپنے لوگوں کی اسی طرح خیال کرتے ہو جس طرح وی کیئر فار آور اون پیپل, ہم اپنے لوگوں کی جس طرح خیال کرتے ہیں. لیکن آپ نے اب میرے اوپر کلیئر کر دیا, مجھ پہ واضح کر دیا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لارڈز ہیں اور دوسرے لوگوں کو سلیوز بنایا ہوا ہے. دیکھیں کتنی کلیئر بات کی. اور پھر کہا کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرس, یہ جو حالت ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے آپ کو لارڈ بنایا ہوا ہے اور دوسروں کو سلیوز بنایا ہوا ہے, یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. اٹ ول ناٹ کنٹینیو امنگ یور پیپل. یہ بولا. اب جو کامن لوگ جو سن رہے تھے, درباری سن رہے تھے, تو یہ تھا کہ فوراً ان پہ کوئی امپیکٹ ہو جاتا, کیونکہ وہ کہتے کہ او ہو یہ تو کیا کہہ رہے ہیں, صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ تو, کہ بھائی ہم کو انہوں نے سلیوز بنایا ہوا ہے اور جو مرضی یہ کرتے ہیں, یہ ہمارے اوپر بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم پہ رول کر رہے ہیں, یہ لارڈز بنے بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, لارڈ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب سن رہے تھے تو رستم نے سوچا کہ اب تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی, اس سے پہلے کہ یہ لوگ سنیں اور یہ لوگ کوئی کو کر لیں, کوئی میرے خلاف بغاوت کر لیں, فوراً رستم نے کیا کیا, اس نے پرشینز کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ہم پرشینز ایسے ہیں, ہم پرشینز ایسے ہیں, ہم یہ ہیں, اور ساتھ ساتھ عربوں کی برائی کرنی شروع کر دی. اور کہا کہ عرب ہم کتنے شاندار حالات میں ہیں, ہمارے پاس کتنا روپیہ ہے, کتنا پیسہ ہے, ہماری مالی حالت کتنی اچھی ہے, ہماری معاشی حالت کتنی اچھی ہے, اور آپ لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی تو اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ مزریبل ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اخلاق جیسا بھی ہے, جو بھی ہے, آپ اپنے آپ کو سلیوز نہیں بناتے ہو, لیکن پھر بھی آپ کی اکنامک کنڈیشن تو بہت خراب ہے. تو مغیرہ نے کیا کیا, مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم لوگ غریب ہیں, ہماری پاورٹی ہے, ہمارے لوگ پور ہیں, لیکن
انہوں نے سامنے سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے لوگوں کو صرف غربت سے نہیں ٹیسٹ کرتا ہے بلکہ ویلتھ سے بھی، مال سے بھی ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ ٹیسٹ پیپل ود ویلتھ، اور آپ لوگ جو ہیں اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو. صاف صاف کہہ دیا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اللہ نے آپ کو ویلتھ سے، مال سے ٹیسٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہ مڑ کے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے. اب چونکہ 3 لوگ گئے، 3 لوگوں نے بولا، 3 دن ان کے پاس تھے لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پرشینز نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، اپنے ٹروپس اور زیادہ بڑھا دیے اور 40,000 ٹروپس، 40,000 ٹروپس لے کے، اور انہوں نے ریور کو کراس کیا اور مسلمانوں کے پاس آئے. اور مسلمانوں میں کتنے لوگ تھے اس وقت؟ 7,000. وہ 40,000 تھے اور مسلمان 7,000 تھے. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں، ان کو اس وقت بیٹل فیلڈ میں وہ خود نہیں جا سکے. حالانکہ دیکھیں سب صحابہ خود جاتے تھے، وہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کو بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے ان کے جسم پہ، اور گرمی بہت تھی نا، ان کو چھالے پڑ گئے تھے، تو وہ خود بیٹل فیلڈ میں نہیں جا سکے کیونکہ وہ رائڈ نہیں کر سکتے تھے اپنے گھوڑے یا اپنے کیمل کو، رائڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ جنگ چھڑ گئی. جب جنگ چھڑ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ پرشینس جو تھے ان کے پاس 70 کامبیٹ ایلیفنٹس تھے. آپ کو پتا ہے نا، ہر دفعہ پرشینس نے یہ کیا، وہ اپنے اتنے سارے جو ان کے پاس ہاتھیوں کا جو لشکر ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتے تھے. اب ہاتھیوں کا لشکر تھا جس میں 70 وہ تھے کامبیٹ ایلیفنٹس تھے جو کہ لڑنے والے تھے، جو کہ وار میں کام آتے تھے، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے عربوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا تھا. تو اس لیے جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو پہلے ہی دن مسلمانوں کے کافی لاسز ہو گئے، کافی لوگ شہید ہو گئے. اب نیکسٹ ڈے انہوں نے کیا کیا، جب دوسرا دن آیا ان کو ریئلائز ہوا، پہلے ان کو یاد آیا کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو سیڈل بیلٹس جو ہیں ان کو کاٹ دینا چاہیے. تو انہوں نے سیڈل بیلٹس کو کاٹ دیا تاکہ پائلٹس جو ہیں وہ گر سکیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ رائڈرز کو شوٹ کرنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے جو ایلیفنٹس تھے ان کی آنکھوں کو ایم کرنا شروع کیا، اپنے نیزوں سے، اپنے اسپیئر سے انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ ایلیفنٹس کی آنکھوں کو، تاکہ ایلیفنٹس اندھے ہو جائیں. تو یہ جب انہوں نے کیا تو یہ نیکسٹ ڈے اس طرح ہوا. پھر تھرڈ ڈے آ گیا. تھرڈ ڈے جو ہے بیٹل جو ہے وہ پوری رات جنگ چلتی رہی اور مسلمان آرمی جو ہے وہ یہی کہتے رہے کہ جو 1 گھنٹہ اور اس میں صبر سے رہ لے گا، whoever remains patient for just 1 more hour، وہ جیت لے گا، وہ ون کر لے گا. تو اس رات پھر کیا ہوا، بہت سارے پرشین جو کمانڈرز تھے، جب پوری رات جنگ چلتی رہی اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا، ایک دوسرے کو انکریج کیا اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کو کہا کہ 1 گھنٹہ اور آپ کر لیں تو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. اور یہی ہوا کہ سیورل جو پرشین کمانڈرز تھے، یا تو انہوں نے گیو اپ کر دیا اور وہ پیچھے چلے گئے، ریٹریٹ کر دیا، وہ واپس مڑ گئے، اور رستم اس میں مارا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے ٹائم میں جب تک یہ ان کے 3 دن ان کی بیٹل چلتی رہی تو وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینے میں تھے چونکہ، تو وہ مدینے سے کیا کرتے تھے، آؤٹ اسکرٹس تک جاتے تھے، شہر کے بارڈر تک جاتے تھے اور وہاں ویٹ کرتے تھے، ایوری ڈے جاتے تھے اور ویٹ کرتے تھے کہ کوئی میسنجر آئے اور آ کے ان کو جنگ کے بارے میں خبر دے. آپ کو یاد ہے نا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خبر ملی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے، اس مخبر سے جو آیا تھا، جو میسنجر سے، جو میسج لے کر آیا تھا، اس سے سوالات پوچھنے شروع کر دی، کیا ہوا، کیسے ہوا. اب وہ جو آدمی ہے جو آیا تھا وہ صرف اپنا میسج دے کے واپس جاتا ہے نارملی، وہ آ کے، وہ تو مطلب جیسے ریلے ریس میں ہوتا ہے، آ کے وہ پکڑا کے اور وہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح وہ آ کے اور پکڑا کے اور واپس جا رہے تھے وہ جو میسنجر تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے چین تھے جاننے کے لیے کہ وہ جو اونٹ کے اوپر جو وہ میسنجر اونٹ پہ رائٹ کر رہا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اونٹ کے ساتھ ساتھ ایسے سے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور پوچھتے جا رہے ہیں اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پوری انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے. جب وہ سٹی میں انٹر کیے، جب وہ میسنجر آیا اور وہ سٹی میں انٹر کر کے پھر اس کے بعد اس نے اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے ابھی خلیفہ سے ملنا ہے. جب وہ انٹر، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں، جب وہ انٹر ہو گئے تب ان کو پتا، کیونکہ وہ رائٹ کر رہے تھے، وہ تو دیکھ نہیں رہے تھے اور یہ تو بھاگ رہے تھے ساتھ ساتھ. جب وہ انٹر ہوئے تو ان کو پتا چلا یہی تو خلیفہ ہیں، یہ کوئی اور سویلین نہیں ہے. تو پہلے وہ زیادہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، پھر اب جب پتا چل گیا کہ یہ خلیفہ ہے تو پھر ان کو ساری بات بتائی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا خیال تھا اپنے ایز ہیڈ آف دی
स्टेट, उनको कितना ख्याल था कि वो स्टेट के अफेयर्स को खुद मालूम करें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज से उनको फतह मिली, अब क्या होगा। और देखें शहर से बाहर हमारे पास क्या होता है, खलीफा अपने कमरे से ही नहीं, अपने थ्रोन से ही नहीं उठता है, थ्रोन नहीं होगा तो अपने जो भी उसकी बिल्डिंग है, चाहे उसका जो उसका पैलेस है, जो उसका जहां पर भी होगा, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, चाहे प्रेसिडेंट्स हाउस है, वो वहां से निकलेगा ही नहीं, वो वहां पर ही बैठा रहेगा और लोग उसके पास आएंगे झुके झुके। तो यहाँ पर देखें पता चलता है कि हमारे जो सहाबी थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इस वक्त है कि उनको कितना ख्याल था कि वो स्टेट अफेयर्स को मालूम करने के लिए खुद बाहर निकल आए, और वो ऊंट पे चढ़ा हुआ है और ये साथ साथ पैदल साथ साथ पूछे चले जा रहे हैं। और फिर ये उनकी सिंप्लिसिटी भी बताती है कि किस कदर सादा लौह थे, कितने सादे थे, उनकी सिंप्लिसिटी देखें। ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूँ, उतरो तुम मुझे बताओ। कर सकते थे ना, क्या वो मना कर सकता था? नहीं, मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी खिलाफत का जो नशा है वो अपने ऊपर नहीं चढ़ाया, कभी भी नहीं चढ़ाया, और इसी तरह सादे रहे। और खुद ही देखें अपने अपनी कौम के लिए किस कदर वो बिल्कुल आजिजी से हर काम करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, अब बारी आई मदाइन की, अल मदाइन की बारी आई। उनका जो इराक में जो एक सबसे बड़ा सिटी, जो उस वक्त उस जमाने में वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उसका क्या नाम था इराक में? उसका नाम था तेसीफोन। तेसीफोन, इसकी स्पेलिंग कुछ अजीब सी है, CTESIPHON, CTESIPHON आप डालें तो आपको सारी उसके बारे में आ जाएगी। इसको टेसीफोन कहते हैं, सी जो है वो साइलेंट है। तो अब यह हुआ कि मुसलमान आर्मी जो है फाइनली उन्होंने टेसीफोन में वो एंटर किया। उन्होंने जब वो एंटर हुए, ये उनका सबसे बड़ा शहर था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। उनको दूर से ही उनको क्या नजर आया? एक वाइट पैलेस नजर आया, जो कि खुसरो, जो उनके किंग्स थे, खुसरो का वो था फेमस, उसका हाउस था खुसरो का, जो कि दूर से नजर आ रहा था। और तब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये स्टेटमेंट याद आया कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स होंगे, थोड़े से मुसलमान होंगे, लेकिन वो वाइट पैलेस को कॉन्कर करेंगे। और वो वाइट पैलेस क्या होगा? इट विल बी द हाउस ऑफ खुसरो। ये सही मुस्लिम में है। तो ये लोगों ने जब देखा तो इनको बहुत खुशी हुई कि चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। उनका ईमान इतना स्ट्रांग था, वो गए और उन्होंने क्या किया कि उस वो जो शहर था तेसीफोन, उसके वेस्टर्न पार्ट में, उसके मगरिबी हिस्से में उन्होंने एक मुहासरा सा कर लिया, उन्होंने मुहासरा कर लिया, उसका घेराव कर लिया। अब यज़दजिर जो है, जो कि वहां था अंदर, यज़दजिर 3 था वो, और उसके जो पर्शियन फोर्सेस जो हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिवर को क्रॉस किया और वो ईस्टर्न साइड पे जाए। अब देख मुसलमान जो है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी पे हैं, ये लोग क्या किया? ये ईस्टर्न साइड यानी मशरिकी तरफ ये लोग गए और इन्होंने तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया, सिटी की तरफ जाने के तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वहां से ब्लॉक हो गया, यहाँ ये लोग हैं, अब वो ईस्ट पर से घुस नहीं सकते हैं, वेस्ट पे वो लोग पड़ाव डाले हुए हैं और थोड़ा घेराव किए हुए हैं। अब क्या, साद इबन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि उस जगह को सर्वे करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सर्वे किया कि कोई ऐसी जगह है जहां से हम इस रिवर को क्रॉस कर सकें, उनको उस रिवर में एक जगह नजर आई जिसको फोर्ट कहते हैं। फोर्ट का मतलब जहाँ थोड़ा तंग सा इलाका हो, जहाँ रिवर, जैसे रिवर ऐसे चौड़ा चौड़ा रिवर होता है, कहीं पर आके वो ऐसा नैरो हो जाता है। जहाँ नैरो होता है तो उसको क्रॉस करने में आसानी है क्योंकि थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन वो डेंजरस भी बहुत होता है। क्यों? आपको मालूम है ना कि अगर चौड़ा रिवर है तो उसके अंदर पानी जो है वो स्लो जा रहा होगा, लेकिन उसी पानी को, उतने ही पानी को अगर रिवर नैरो हो जाता है तो वो किस तरह तेजी से पानी, फोर्स ऑफ द करंट जो है वो बहुत तेज हो जाता है। सॉरी, मैं ज्योग्राफर हूँ तो मेरी चीजों में ज्योग्राफी भी जरूर आ जाती है। तो ये बहुत डेंजरस मूव था क्योंकि वो जो वहाँ जो फोर्ट था उस रिवर के अंदर, उसकी वजह से करंट जो है, दरिया का जो करंट है वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन साद इबन अबी वकास ने कहा कि बस ठीक है, ये डेंजरस है, लेकिन हम यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अपना ट्रस्ट अल्लाह पे डाला और अज़म के साथ और खूब हिम्मत के साथ उन्होंने उस जगह को, रिवर को वहां से, उस फोर्ट के पास से क्रॉस कर लिया। जब क्रॉस कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सिर्फ एक सोल्जर जो है वो ऑलमोस्ट डूबने वाले थे, क्योंकि वो, उनके पास एक तो जर्रा बख्तर होता है, सब कुछ होता है, सप्लाईज होते हैं, अपने वेपन्स होते हैं, तो वो गिर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डूबे नहीं। अब इन्होंने रिवर जैसे ही क्रॉस किया,
यज़दजिर्द को पता चल गया, यज़दजिर्द और उसकी पर्शियन आर्मी जो है वो वहां से पीछे भाग गई, वो फ्ली करके चले गए, वो फरार हो गए। और कहाँ चले गए? एक डिस्टेंट कोई सिटी थी, उसका नाम था हेलवान, हेलवान, वहां जाके वो पहुंच गए। अच्छा, अब मुसलमान जो है वो अब आराम से तेसिफोन में एंटर हुए, क्योंकि अब तेसिफोन में तो कोई नहीं है ना, अब तो यज़दजिर्द है अपने फौजों को लेके, वो तो पीछे चले गए, हलवान चले गए हैं। अब ये लोग आराम से एंटर हुए, कोई अपोजिशन नहीं थी इनकी, और यहाँ जाके इन्होंने उस सिटी को अपना सेंटर ऑफ ऑपरेशंस बना दिया, उस इराक के उस हिस्से को, उस रीजन को। तो उन्होंने कहा अब हम यहाँ पर डेरा जमाएंगे और यहाँ से बाकी चीजें जो हम यहाँ से करेंगे। साद रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सीधे गए व्हाइट पैलेस में, जो खुसरो का पैलेस था, वहां गए। और उन्होंने जाके सबसे पहले क्या किया, अब गेस करें। सबसे पहले जाके वहां पर नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, ये उनका कैरेक्टर था। हमारे लोग क्या करते हैं, जहां जाते हैं वो खुश होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो डिनर थ्रो करते हैं, वो शराबें पीते हैं। हमारे लोग तो यही करते हैं ना। इन्होंने क्या किया, ये गए और जाके सीधा इन्होंने नमाज पढ़ी, और इन्होंने वो जो एक उसका जो थ्रोन था, उसका जो तख्त था, जो यज़दजिर्द का थ्रोन था, तख्त था, उसको हटवा दिया और उस थ्रोन के बदले एक पलपिट लगवा दिया, यानी मिंबर। आपने जैसे कि हमारी मस्जिदों में नहीं होता एक पलपिट या मिंबर जिसको हम कहते हैं, जहां से खुतबा देते हैं, वो इस तरह बना दिया ना, मिंबर बनवा दिया वहां पर। और उसके बाद पहली दफा वहां पर जुम्मा था, तो जुम्मे को उन्होंने जुम्मे की नमाज का पूरा एहतराम किया। तो वहां जुम्मे की नमाज पहली दफा पढ़ी गई। सुभान अल्लाह। देखें, उस मौके पे जब साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब उन्होंने जुम्मे की नमाज वहां पर पढ़ाई होगी, तो उन्होंने उस वक्त उन्होंने कौन से खुतबे में उन्होंने कौन से वर्सेस, उन्होंने कौन सी आयात उन्होंने रिसाइट की। सूरह अद-दुखान, सूरह नंबर 44 है, उसकी आयात नंबर 25 से लेके 28 तक, 25 से लेके 28 तक। उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं, कम तरकू मिन जन्नातिम व उयून। कम तरकू यानी कितना, कम का मतलब कितना, तरकू ये लोग छोड़ के गए हैं, मिन जन्नातिन यानी जन्नात आपको पता है, जन्नात का मतलब बागात में से, वह उयून, और उयून ऐन की जमा है यानी स्प्रिंग्स। कितने चश्मे, कितने बागात ये अपने पीछे छोड़ के गए हैं। वह ज़ुरू व मकाम इन करीम, ज़ुरू का मतलब आपको पता है ना, जैसे हम कहते हैं कि फील्ड्स, कितने सारे फील्ड्स हैं, कितने उनके ज़रात की चीज़ें, ज़रूर ज़रात की चीज़ें, यानी उनके कितने बागात हैं, जो फील्ड्स हैं। वह मकाम इन करीम, और कितने ऐसे साइट्स हैं, कितने ऐसे मकाम हैं जो कि बहुत नोबल हैं, छोड़ के वो लोग गए हैं। वनामती कानू फीहा फाकिहीन, और कितनी नेमतें थी, कितनी लग्जरीज थी उनके पास, जो कि वो फाकिहीन, जो कि वो एंजॉय करते थे, जिसमें वो खुश होते थे, सब छोड़ के चले गए। और फिर आखिरी इसमें आयत है, कज़ालिक, इसी तरह होता है, व औरसनाहा कौमन आखरीन, और अल्लाह ताला कहते हैं, व औरसनाहा, और मैं ये दूसरों लोगों को ये विरासत में दे देता हूँ, और वो इनहेरिट कर लेते हैं, कौमन आखरीन या आखरीन यानी एक और कौम जो उसके पीछे से आती है, वो इसको इनहेरिट कर लेते हैं। इससे कितना बड़ा सबक मिलता है। इतनी बड़ी बादशाहत, इतने बड़े तख्त, इतने बड़े महल, इतनी बड़ी कालीनें, इतनी ज्वेल, सब कुछ उसमें थे, और क्या हुआ उसमें? उसमें ये हुआ कि वो छोड़ के उनको जाना पड़ा। वो चले गए, वो छोड़ के चले गए, और ये किसी और की विरासत में आ गए। सुभान अल्लाह। देखें, यही है इस दुनिया की हकीकत, असल हकीकत। हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन वो जो बादशाह जो रूल करते थे, उनकी भी ये हालत है। साद इबन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या कहा कि जो हमें अबे माल गनीमत जो मिला है, जो कुछ भी, उसमें से काफी सारा हिस्सा जो है वो मदीने लेकर चले जाओ। तो उन्होंने लोगों को भिजवाया, मदीने में भिजवाया, और कहा कि इसको मुस्लिम ट्रेजरी में या बैतुल माल में डाल दो। मुस्लिम ट्रेजरी जो है, पहले आपको याद है ना, खाली रहा करता था। हजरत अबू बकर के ज़माने में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट खाली था, क्योंकि वो जो माल आता था लोगों को बांट दिया करते थे। अभी मुस्लिम ट्रेजरी वही बैतुल माल है, उसको जरा अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और कहा कि ये जाके बैतुल माल में जमा करा दें। उसके बाद उन्होंने देखा जो पैलेस का जो म्यूजियम है, जो पैलेस का म्यूजियम है अपना, उसके अंदर इतनी चीजें थी कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स थे, बेबहा खजाने थे, इतने खजाने थे जिनकी बेश कीमत, जिसको कह लेते हैं प्राइसलेस, बेश कीमत के इतने ज्यादा थे, जो कि प्रीवियस पर्शियन जो डायनेस्टीज थे उनसे हैंड ओवर होके आके सेंचुरीज से
صدیوں سے انہوں نے وہاں حکومت کی تھی اور اتنے خزانے جمع کیے تھے. اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ان میں تھا کوٹس آف میل. کوٹس آف میل پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیکٹ ہوتی ہے جس کے اندر میٹل کے رنگز ہوتے ہیں یا پلیٹس ہوتے ہیں جو کہ آرمر کی طرح کام کرتے ہیں. مطلب وہ کوٹس ہوتے ہیں، جیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ذرائع بختر کی طرح ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. اس میں کچھ تلواریں تھیں، بہت ساری تلواریں تھیں جو کہ کہاں کے تھے؟ بادشاہوں کی تلواریں تھیں جو کہ چائنا سے، روم سے، انڈیا سے اور دوسری جگہ سے جہاں انہوں نے جہاں بھی وہ لوگ گئے انہوں نے وہاں سے ان کے جو مانرکس تھے ان کی وہ چیزیں وہاں سے جمع کر کے اپنے پیلیسز میں رکھے تھے. ابھی مسلمانوں کے ایک جنرل تھے جن کا نام تھا قاقا. ٹھیک ہے نا؟ وہ قاقا کو سعد بن ابی وقاص نے ان کو یہ پرمیشن دی، ان کو اجازت دی کہ چونکہ آپ نے اتنا اچھا اس میں کام کیا ہے اس مارکے میں، اس بیٹل میں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ہیریکلیس کا جو سورڈ ہے، جو تلوار ہے، وہ آپ کا پرائز ہوگا، آپ کا انعام ہوگا. تو وہ خوش ہو گئے، ظاہر ہے ان کو چوز کرنے کو دیا اور انہوں نے ہیریکلیس کا جو ہرکل، جس کو یاد ہے آپ کو، ان کا جو سورڈ تھا، ان کی جو تلوار تھی، اس نے ایز اے پرائز، اس نے ایک انعام کی طرح اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اتنی چیزیں ہیں، وہاں پر مسجد کے اندر بھی اتنی جویلز ہیں، اتنے زیورات ہیں، اتنے پرلز ہیں، اتنا سونا ہے. جب ان چیزوں کو دیکھا تو دیکھو ایک بندہ دیکھتے وہ خوش ہو جاتا ہے، واہ اتنی چیزیں ہمیں ملی. رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے. تو ایک مسلمان نے کہا کہ آپ اس وقت رو کیوں رہے ہیں؟ Why are you crying؟ اس کو بولے یہ تو اللہ کو شکر ادا کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، ہمیں اتنی چیزیں ہمارے حوالے آ گئی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ویلتھ دیتا ہے، مال دیتا ہے، رچنس دیتا ہے، امیری دیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ جب بہت مال و دولت دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ آپس میں حسد، آپس میں نفرت ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ویلیوبل کارپیٹ وہاں پر تھا. وہ کارپیٹ آپ کو پتا ہے نا، ابھی بھی ایرانی کارپیٹ جیسے ہوتے ہیں جس میں پھول ہوتے ہیں، چڑیاں ہوتی ہیں، اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا بہار، سپرنگ کی جو کارپیٹ ہوتی ہے، اس طرح کی کارپیٹ بہت مشہور ہے. یہاں بھی کاپی ہوتی ہیں ان کی چیزیں، لیکن ان کی تو اوریجنل سلک کی کارپیٹس ہوتی تھیں. تو ویلیوبلس میں سے ایک سلک کی کارپیٹ تھی. سلک کی تھی کہ نہیں تھی لکھا ہوا نہیں، لیکن ایک کارپیٹ تھا جو کہ یہ سپرنگ اس کے اوپر ڈیزائن تھا اور اس کے اوپر تمام جو آرٹسٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں نا وہ سب تھے. اس کے اندر درخت تھے، اس کے اندر پلانٹس تھے، اس کے اندر فلاورز بنے ہوئے تھے، اس کے اندر فروٹس بنے ہوئے تھے. اور یہ سوچیں کہ وہ جو درخت بنے ہوئے تھے گولڈ اینڈ سلور، ایکچوئل گولڈ اینڈ سلور کے بنے ہوئے تھے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ڈالتے ہیں کہ گولڈ کی سلائی کر کے اس میں ڈالتے ہیں. اور جو اس کے جو پتے تھے وہ سلک کے تھے اور ان کے جو فروٹس تھے وہ تمام ہیرے جواہرات تھے. اور اس کارپیٹ کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ 60 اسکوائر فیٹ. 60 اسکوائر فیٹ. آپ سوچیں ہم جو ابھی کارپیٹ خریدتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے؟ 6x9، 9x12، بس اتنا ہی ہوتا ہے نا، 3x5. یہ آپ سوچیں 60 اسکوائر فیٹ کتنا بڑا وہ کارپیٹ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے شورا کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ شورا کیا کہ اس کا کیا کیا جائے، اس کارپیٹ کو ہم کیا کریں. کافی لوگوں نے ایڈوائز کیا کہ یہ اتنا مہنگا کارپیٹ ہے، اس کو ایسے ہی پریزرو رہنے دیں اور جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ صحیح بات نہیں ہے، اس کو رکھیں گے، اس کو ہر کوئی دیکھے گا، وہ جو امارت ہے وہ دل میں آئے گی، پرائیڈ دل میں آئے گا. وہ کنونس تھے کہ نہیں، ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے فیوچر لیڈرز کے لیے. جب جو لیڈرز آئیں گے وہ کہیں گے اوہ یہ تو زبردست چیز ہے، اس کو رکھیں، اور کسی کی نیت خراب ہوگی وہ اپنے پاس بھی لے لے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کارپیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹوائے اور تمام لوگوں کو دے دیا. دیکھیں ذرا، انہوں نے خود اپنے لیے نہیں رکھا، بڑوں کے نہیں رکھا، لیڈرز کے لیے نہیں رکھا، شو شاہ کے لیے نہیں رکھا، اور انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ کے اور تمام لوگوں کو بانٹ دیا. اب ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا آ گیا نا، ہر ایک کے پاس ایکولی تقسیم ہو گیا، وہ جو مرضی کریں اس کے ساتھ.
اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو ان کا جو شہنشاہ تھا اس نے کہاں لیا تھا ریفیوج، جا کے ایک ڈسٹنٹ لینڈ میں لیا تھا اس نے. تو اب ایک نئی بیٹل کا آغاز ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں بیٹل آف جالولا، بیٹل آف جالولا. تو پرشین آرمی جو ہے مطلب وہ تو دور چلے گئے نا، خود جو شہنشاہ تھے جو ایمپرر تھے وہ تو دور چلے گئے، لیکن جو پرشین آرمی تھی وہ تھوڑا قریب میں رہی، وہ اتنی دور نہیں گئے، وہ ادھر نزدیک رہے تھوڑے سے. ابھی یہ لوگ المدائن میں ہیں، تو المدائن کے تھوڑے نارتھ میں وہ لوگ رہے، اور اس سٹی کا نام تھا جالولا، جالولا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے وہاں پر کیا کیا، اپنے لیے اگین کیمپس بنائے، فورٹیفائی کیا، مطلب ارد گرد اپنے جیسے وہ بنا قلعے سے بنا لیے، فورٹیفائی کر لیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ ارد گرد اپنے ٹرینچ بنا لیا، خندق. آپ کو پتا ہے نا فارسیوں ان کی ایک ایرانیوں کی یہ بھی بہت وہ تھی، فارسیوں کی بہت وہ تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے ارد گرد ٹرینچ بنا لیتے تھے، خندق کھود لیتے تھے. تو انہوں نے اپنے فورٹریس جو تھا ان کا جو ان کے قلعے تھے اس کے ارد گرد پورا خندق کھود لیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ خندق کو کراس کر کے ان تک نہ پہنچ سکے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں سے 12,000 مسلمان سولجر جو ہیں ان کو بھیجا، سعد ابن ابی وقاص نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ آگے بڑھیں. خود گئے کہ نہیں گئے مجھے نہیں پتا اس میں، لیکن وہ خود تو نہیں گئے تھے، سوری، ہاں. تو کیونکہ وہ تو اچھا، تو انہوں نے 12,000 مسلم سولجرز کو بھیجا کہ پرشینز کے ساتھ ڈیل کریں. اب یہ نئی جنگ شروع ہوئی جو بیٹل آف جالولا تھی، اور یہ کب تک چلی؟ 80 ڈیز کے لیے، 80 ڈیز کے لیے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 مہینے کے لیے چلی. مسلمان جو ہیں وہ اس ٹرینچ کو کراس نہیں کر پا رہے تھے، ٹرینچ کو کراس نہیں کر پا رہے تھے، اور جنگ چلتی گئی. فائنلی ایک جگہ پہ ان کو ایک جگہ نظر آئی. وہ لوگ بھی کنٹینیوسلی سروے کرتے رہتے تھے اور ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہاں سے اندر گھس سکیں. ان کو ایک جگہ نظر آئی جہاں پر وہ ٹرینچ جو تھا، خندق جو تھی، وہ کچھ تھوڑی سی ولنریبل تھی، تھوڑی کمزور تھی، اور مطلب اس کے اندر سے اتنی جگہ تھی کہ شاید یہ لوگ کراس کر سکیں. تو ان لوگوں نے کراس کر لیا. اب وہ دوسری طرف آ گئے اور اب انہوں نے دوبارہ فائٹنگ اور فیئرسلی کی پرشینز کے ساتھ. جب انہوں نے 80 ڈیز گزر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے کراس کر کے پرشینز کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو پرشینز برداشت نہیں کر سکے. وہ لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور وہ فرار ہو کے ایران کے بارڈر پہ پہنچ گئے. ایران کے بارڈر پہ، ابھی تو عراق میں تھے نا، آپ کو یاد ہے نا، عراق سے وہ لوگ اب ایران کے بارڈر تک پہنچ گئے. فیو چند گھنٹوں میں بیٹل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے، یہ فرار ہوئے، یہ پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے ہیں، یہ لوگ ریٹریٹ کر گئے، تو اچھا موقع ہے کہ اب ان پہ حملہ کیا جائے نا، مطلب آگے جا کے حملہ کیا جائے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ اور آگے جائیں اور مزید حملہ کریں اور مزید جگہوں کو کانکر کریں. لیکن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ پہلے تو مجھے خلیفہ سے اجازت لینی ہے نا. خلیفہ نے، حضرت عمر نے ان کو جہاں تک اجازت دی تھی یہاں تک جانے کی دی تھی، المدائن تک دی تھی، ان کو آگے تو نہیں کہا تھا جانے کے لیے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت مانگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی جو سیفٹی ہے وہ زیادہ ضروری ہے، آپ آگے جائیں گے، ہماری جو گریٹسٹ پرائیورٹی اس وقت کیا ہے کہ ہمارے مسلمان سیف رہیں. اگر آپ آگے جائیں گے تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی فوجیں کیا ہے، تو ابھی آپ آگے مت بڑھیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مسلمان ابھی عراق میں یہ لوگ تھے، اب تو عراق میں تو یہ لوگ ہیں نا، ایران تک نہیں گئے. تو جو عراق میں تھے انہوں نے کچھ مسلمان جو ہے بڑے سخت تنگ ہونے لگے. انہوں نے کہا اتنا کلائمیٹ اتنا انسوٹیبل ہے، اتنی گرمی ہے یہاں پر. مدائن میں جو وہ تھے وہ لوگ کہتے ہیں ہم عادی نہیں ہیں اس کے. وہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینے سے آئے تھے. مدینے میں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور مدینے میں سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے. اب وہ عادی تھے مدینے میں رہنے کے، جب وہ یہاں پر آئے تو ان کو گرمی بہت زیادہ لگنے لگی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ان کے سولجرز ہیں وہ لوگ کمزور ہونے لگ گئے، گرمی کی وجہ سے ویکنس ان میں آنے لگ گئی اور ان کا کمپلیکشن بھی چینج ہونے لگ گیا. اب وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شہر ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر ماڈریٹ کلائمیٹ ہو، جہاں پر اتنی گرمی نہ ہو، جہاں پر ذرا معتدل قسم کی کلائمیٹ ہو. تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ان کو یہ بھی تھا کہ اتنی دور بھی نہ ہو مدینے سے کہ ہم دور جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ مدینے سے بہت دور چلے جائیں. مدینے اور اس شہر کے درمیان جو ہے اس میں کوئی پانی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم مدینہ جانا چاہیں تو ہمیں بیچ میں پانی نہ آئے، کوئی برج نہ آئے. انہوں نے اس میں کوفہ کو ڈسکور کیا. کوفہ آپ کو پتا نا عراق میں جو ہے، کوفہ کو انہوں نے ڈسکور کیا، جو کہ یوفریٹس ریور کی ہم بات کر چکے ہیں، یوفریٹس ریور کے ویسٹ بینک پہ تھا. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر وہ لوگ پہنچے.
محرم کا مہینہ تھا اور 17 ہجری میں وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ڈسکور کر کے وہاں پر اب سیٹل ہونے کا سوچا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ انسٹرکشنز بھیجی. ان کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ ٹھیک ہے آپ وہاں سیٹل ہو جاؤ, آپ وہاں رہو, اس کو اپنا جو بڑا ایک شہر ہے اس پہ آپ کو اپنا جو بھی کرنا ہے کریں, لیکن کچھ انسٹرکشنز ہیں. ایک یہ کہ کسی ایک کو بھی اپنے گھر میں 3 رومز سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. No one could have more than 3 rooms in his house. یعنی اگر آپ کے 3 کمروں سے زیادہ کمرے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے, آپ کو دنیا کی چیزوں سے لگاؤ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جائے, میرے 3 کمرے ہیں, دوسرا کہے گا میرے 4 کمرے ہیں, دوسرا کہے گا میرے 5 کمرے ہیں. اس طرح آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے نا کہ کتنی کمپٹیشن ہوتی ہے گھروں پہ. میرا گھر اتنے کمروں کا ہے, اتنے اس کی زمین ہے, فلاں جگہ پر ہے. اپنے آپ کو جو اچھی جگہ پہ, ذرا مہنگی جگہ پہ رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. تو گاڑی کے لیے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے, کھانے کے لیے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے, شادی پہ بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے 5 ڈش کی ہیں تو میں 10 ڈش کروں, اس نے 4 وہ رکھے ہیں ڈیزرٹس رکھے ہیں تو میں 8 رکھوں. تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہیں پر روک دیا کہ 3 روم سے زیادہ کسی کے گھر میں 3 روم سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو ابو حیاج ایک تھے, انہوں نے پوری سٹی کو میپ کیا, مطلب انہوں نے پوری سٹی کا ایک نقشہ بنایا اور انہوں نے اس سٹی کو بڑی بڑی اس کے اندر سڑکیں بنوائی. جو انہوں نے مین سٹریٹس جو تھیں, بڑی بڑی سڑکیں تھیں, اس کی 40 کیوبٹس کی چوڑی سڑکیں بنائی. جو چھوٹی سیٹس تھیں, جو اسمالر سٹریٹس تھیں, جو سڑکیں تھیں, ان کی 20 کیوبٹس کی بنائی. اور جو بیچ میں ایلیز تھیں ادھر سے ادھر جانے کے لیے, اس کو 7 کیوبٹس کی بنائی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. اچھا, اس سے کوئی بھی کم نہیں تھی, مطلب سب سے کم یہ جو تھی پاتھ ویز جو تھیں, ایلیز جو تھیں, یہ 7 کیوبٹس, پھر 20 کیوبٹس اور 40 کیوبٹس. اور سب سے پہلے انہوں نے کیا بنایا, انہوں نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی. سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی, اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک گھر بنایا. مطلب اب وہاں پر یہ بس گئے, کوفہ میں آ کے بس گئے مسلمان وہاں پر. اب ان کا شہر ہو گیا, ان کی جگہ ہو گئی, اور یہاں پر یہ لوگ بس گئے. اسی طرح پھر انہوں نے بصرہ میں کیا. کوفہ اور بصرہ آپ کو پتا ہے نا, مسلمان سویلائزیشن کی بہت مشہور یہ جگہیں ہیں. وہاں پر بڑے بڑے اسکالرز آئے ہیں, بڑی بڑی لائبریریز ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہیں مسلمانوں کی, بہت کچھ ہے وہاں پر, بہت ہسٹری, بہت تہذیب, بہت تمدن, بہت سویلائزیشن ہے. تو بصرہ کو بھی سیم ماڈل پہ بنایا, اور جو عراق کا جو اپر حصہ ہے, ناردرن حصہ ہے, وہ کوفہ کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو سنبھالیں, اور جو لوور عراق تھا وہ بصرہ کے حوالے کر دیا. یعنی اب 2 ڈسٹنکٹ 2 الگ الگ جگہیں بن گئی, سمجھ لیں کہ 2 پروونسز بن گئے, اور ان 2 پروونسز میں ان کے لیے ان کو کنٹرول بھی دے دیا, آپ اس کو کنٹرول کریں, آپ اس حصے کو کنٹرول کریں. اور بصرہ میں اس طرح کے گھر بنائے کہ بنانے کا طریقہ بھی ایسا بنا, آرکیٹیکچر ایسی کی بصرہ میں کہ عرب جو ہیں وہ لوگ اپنی اس کلائمیٹ کو انجوائے کر سکیں, اور جس کے وہ یوز ٹو تھے, جس کے وہ عادی تھے. اور آہستہ آہستہ یہ 2 ریجنز جو ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ان کی پاپولیشن بڑھتی چلی گئی, اور یہ 2 میجر سٹیز بن گئے. الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں اہواز. اہواز ایک سٹی کا نام ہے, یہ ایران کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے, اور یہ کیپٹل تھا خوزستان پروونس کا. خوزستان پروونس کا کیپٹل تھا, ابھی تک شاید ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن تھا اس وقت نا, شاید ابھی تک ہو. تو ایران کے خوزستان پروونس کا کیپٹل اہواز. تو ایک پرشین کمانڈر جو تھا, ہرمزان اس کا نام تھا, ہرمزان, اس نے کیا کیا, وہ ریٹریٹ ہوتا ہوتا وہ اہواز میں چلا گیا, اہواز کے شہر میں گیا, اور وہاں اس نے کیا کیا کہ آستے آستے ارد گرد کے شہروں کو قبضہ کرنے لگا. جہاں آلریڈی مسلمان آ چکے تھے, ان کو آستے آستے ان سے فائٹ کرتا گیا. ہرمزان جو ہے, مطلب پرشینز نے ابھی ہار نہیں مانی ہے. دیکھا ہے انہوں نے کہ کوفہ میں مسلمان آ گئے, بصرہ میں مسلمان آ گئے, لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ جو ہرمزان تھا وہ اہواز تک پہنچا, اور وہاں جا کے ارد گرد کے جو چھوٹی چھوٹی سٹیز ہیں, اس میں مسلمانوں کو جو آلریڈی تھے وہاں پر, آ چکے تھے, قبضہ کر چکے تھے, ان سے فائٹنگ شروع کر دی. اور اس کے تو پھر کیا ہوا, جب یہ فائٹنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے پھر آرمی بھیجی تاکہ ہرمزان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ہرمزان نے کیا کیا, اس نے بھی بڑے تماشے کیے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں پیس کرنا چاہتا ہوں, اور میں جو ہوں میں جزیہ دوں گا. اس نے نیگوشیٹ کیا,
परसू किया कि पीस करना है, और उसने अग्री कर लिया कि मैं जिजिया दूंगा, पोल टैक्स में दूंगा। थोड़े दिनों में ही उसने क्या की, मुसलमानों के अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी। देखें, एक तरफ से अग्री किया पीस ट्रीटी पे, मुसलमानों को देखें उनका किरदार कि जब एक दफा उन्होंने पीस ट्रीटी कर ली, उन्होंने अपनी जुबान रखी। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, हर दफा उन्होंने अपनी जुबान रखी, और इधर इन्होंने क्या किया कि इसने बगावत शुरू कर दी मुसलमानों के अगेंस्ट, लेकिन उसको शिकस्त हो गई। एक दफा फिर उसने क्या किया, अब शिकस्त हो गई, फिर उसने कहा कि अच्छा मैं पीस करने को तैयार हूं ना, कोई बात नहीं, नेगोशिएट किया पीस ट्रीटी। तो पीस ट्रीटी फिर उसको दे दिया मुसलमानों ने, फिर उसके साथ अग्री कर लिया, लेकिन इस दफा कंडीशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट रख दिए ना। पहले कंडीशंस थोड़े सॉफ्ट थे, थोड़े नरम थे, अब उन्होंने कंडीशंस को थोड़ा सा टाइट कर दिया, थोड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दिए। अच्छा, अभी जो है वो यज़दजिर्द, वो कहाँ पर है? वो एक और आर्मी, बड़ी सी आर्मी को जमा कर रहा था। आपको याद है ना, दूर चला गया था वो, वहां से उसने बड़ी सी आर्मी को जमा करना शुरू किया, और उसने कहा चलो अब हम मुसलमानों को अटैक करते हैं। तो एक तरफ से ये हुर्मुजान है जो कि इनका कमांडर था, और एक तरफ से यज़दजिर्द है, वो बड़ी आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, और ये भी एक आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना, इन लोगों को मारने के लिए, मुसलमानों को। अब क्या हुआ कि जब हुर्मुजान को पता चला कि यज़दजिर्द आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ से फरार हो गया, यहाँ से फरार हो गया, और एक और नजदीक एक और फोर्टिफाइड सिटी थी, यानी एक और ऐसी किलों वाली सिटी थी, एक शहर था, जहाँ उसने मुसलमानों को जमा किया, और वहां पर इन्होंने कहा हम मुसलमान अपनी फौज को जमा किया मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुसलमानों को अटैक करने के लिए अपने फौजियों को जमा किया। अबू मूसा जो थे उनको पता चला, उन्होंने उनको भेजा गया, अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा गया, और उनसे कहा गया कि ये जो फोर्ट्रेस है, ये जो इनके किले हैं, आप अपने सोल्जर्स के साथ जाके इसका घिराव कर लें, इसका मुहासरा कर लें। तो एक लंबी फाइट हुई। हुर्मजान जो है, अब ये देखें, 2 दफा हुर्मजान शिकस्त खा चुका है, 2 दफा नेगोशिएट कर चुका है ट्रीटी को। अब हुर्मजान जो है वो अब रेडी था अगेन सरेंडर करने के लिए, और फिर अब वो कहता है मैं पीस ट्रीटी करना चाहता हूँ, तीसरी दफा। ये देखें जरा, और इस दफा जो है उसके लिए एक एडिड कंडीशन भी थी। वो खुद कंडीशन कह रहा है, वो कहता है कि मुझे आप रिटर्न दे दें अग्रीमेंट कि मुझे आप मदीना भेजेंगे, मुझे आप मदीना भेजेंगे, मुझे आप रिटर्न लिख कर दे दें कि मुझे पर्सनली आप मदीना भेजेंगे, और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद मेरा फैसला करेंगे। ये देखें, हुर्मजान ये खुद कह रहे हैं कि आप लोग मुझे वो ना करें, सजा ना दें, आप मेरे साथ ट्रीटी कर लें, एक पीस ट्रीटी कर लें, और एक कंडीशन मेरी है कि आप मुझे मदीना तक मुझे भिजवाएं पर्सनली, और आप वहां पर मेरा फैसला जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करेंगे। अब इसके दिमाग में क्या था वो आप आगे देखेंगे। ये अग्री कर लिया इन लोगों ने, मुसलमानों ने, तीसरी दफा इसके साथ अग्रीमेंट हुई है। जब ये हुर्मजान वहां पहुंचा मदीने में, इसने क्या किया, इसने अपने बड़े फैंसी से कपड़े पहन लिए, गोल्डन कपड़े, आपको पता है ना बादशाहों के जिस तरह गोल्डन गाउन्स होते थे, और अपना शाइनी सा जो उसका क्राउन था, चमकदार क्राउन था, ताज था, वो पहन लिया, जिसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और ये उनका अभी कमांडर है, ये उनका बादशाह नहीं है। तो ये जब अंदर गया, जाने से पहले इसने देखा कि कोई वहां पर जमीन पे कोई एक आदमी सो रहा है मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद में, इसको पता चला कि मस्जिद जाना है, तो ये मस्जिद की तरफ गया, और वहां जब इसने देखा, ये भी आप सबने वाकया सुना होगा कि ये जमीन पे एक बंदा सो रहा है, तो देखा कि वो कौन थे। हुर्मजान ने पूछा कि मैं अंदर जा रहा हूँ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए, वो आपके खलीफा हैं, तो उनके गार्ड्स किधर हैं? उनके गार्ड्स ने तो मुझे किसी ने रोका नहीं, मैं तो अब मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, वहां पर एक आदमी सोया हुआ है। तो लोगों ने बताया कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने लिए कोई गार्ड्स नहीं रखते थे, कोई गार्ड्स नहीं रखते थे, और वो जमीन पे वो ही सो रहे हैं। वो हैरान हो गया बिल्कुल। उसने, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, तुमने अपना प्रॉमिस कई दफा तोड़ा है, कई दफा तोड़ा है, अब तुम्हारे लिए क्या सजा है? तुम सजा लेने आए हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट पनिशमेंट डू यू थिंक यू डिजर्व? What do you have to say for yourself? खुद बोलो, अपनी सजा खुद तजवीज करो। देखें उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा। उसने कहा, कितना खराब था ना, मुझे इतना गुस्सा आता है हुर्मजान पे। कहता है कि आई एम अफ्रेड, मतलब उस वक्त तो खराब था ना, आई एम अफ्रेड, मुझे ये डर है कि आप मुझे मार डालेंगे इससे पहले कि आप मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, आप मुझे मार डालेंगे। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मत डरो, हम डेफिनेटली
श्योरली उस बात को सुनेंगे जो तुम हमें बता रहे हो, पहले तुम हमें वो अपनी बात बता दो। हुर्मुजान ने कहा कि अच्छा मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, एक गिलास पानी दे दीजिए, या जितना भी पानी है मुझे दे दीजिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने एक बोल ऑफ वाटर मंगाया, और वो बोल ऑफ वाटर कैसा था उस जमाने में, वो शानदार नहीं होता था, कोर्स किस्म का, बिल्कुल कोर्स होता है ना, जैसे मतलब सख्त किस्म का जो आम सा जो बोल होता है, बिल्कुल सिंपल सा, वो बोल मंगाया और उसको पानी के लिए, वो बोल जो है उसको पानी पीने के लिए दिया। तो वो कहता है सामने से हुर्मुजान, वो कहता है कि अगर मैं मर भी रहा हूं ना, मैं अगर प्यास की शिद्दत से मर भी जाऊंगा ना, मैं इस बोल में पानी नहीं पीऊंगा। देखें उनकी शान, देखें उनका तरीका, देखें सजा लेने के लिए आया है, और फिर भी उसको जब बोल में पानी, कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं शिद्दत की प्यास लगी है, और जब पानी दे रहे हैं तो पानी भी नहीं पी रहा है, कहता है इसमें तो मैं नहीं पीऊंगा। और आपको पता है ना, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही कोर्स बोल में पानी पिया करते थे। तो एक थोड़ा ज्यादा अच्छा कप मंगाया गया और उसमें उनको पानी दिया गया, उस हुर्मजान को पानी दिया गया। अब वो हुर्मजान एक और चाल चलता है, वो कहता है मुझे ये डर है, ये खौफ है कि जब मैं पानी पी रहा हूँगा तुम कहीं मुझे मार ना डालो, आप कहीं मुझे मार ना डालें। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये चाल चल के कहता है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा मत डरें, जब तक आप इस बोल में से पानी खत्म नहीं कर लेते हैं, कोई आपको किसी तरह से भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने क्या किया, उसने पानी उठा के फेंक दिया, पानी उठा के फेंक दिया उस बोल में से, और कहा मैं ये पानी पीऊंगा ही नहीं। अब आपने मुझे अपनी जुबान दे दी है कि जब तक मैं ये पानी खत्म नहीं करूंगा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो अब तो आप मुझे मार ही नहीं सकते हैं, आपने तो प्रॉमिस कर लिया, आपने तो अपनी जुबान दे दी है, मैं ये पानी पीऊंगा ही नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, आप मुझे मारेंगे नहीं, अब तो मेरी जान बच गई। देखिए ये चाल है उसकी। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए, उनको इतना गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो और मैं तुमको नहीं माफ करूंगा, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा, तुम झूठे हो। लेकिन फिर उसने देखा, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि मेरे जो कंपेनियंस हैं, मेरे साथ जो सहाबी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आपने तो अग्री किया था ना, आपने तो अग्री कर लिया था, ये तो आपकी जुबान है, और उसकी आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग थी। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपनी जुबान रखूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ कि अब तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। इस हालत में उससे कहा, हुर्मुजान ने एग्री कर लिया और इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। देखें ये तो उस जमाने के लोगों का किरदार कितना, मैं आपको बताऊं कितना हम पढ़ेंगे, ये तो हम थोड़ी सी बातें पढ़ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री देखें तो आप हैरान रह जाएं। और उनसे कंपेयर करें आप हमारे आजकल के हुक्मरानों को, कंपेयर करके देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये वो हुक्मरान थे, और हम कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत। अपने पाकिस्तान को ही देख लें, हम कहते हैं इस्लामी हुकूमत है, हम लोग हम ये कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद उस हुर्मुजान को उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा आप मदीने में अब रह सकते हैं, और उसके लिए ना सिर्फ रहने का बल्कि उसके लिए एक इनकम का भी इंतजाम कर दिया, एनुअल एक स्टाइपेंड उसके लिए मुकर्रर कर दिया, एक समझे उसके लिए एक वजीफा मुकर्रर कर दिया जो कि 2000 दिरहम्स पर ईयर। लेकिन उन्होंने कहा अब आप जो हैं हमारे लिए मिलिट्री के कंसल्टेंट होंगे जब हम पर्शियंस के साथ लड़ेंगे। और फिर उसके बाद उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो सोल्जर्स आए थे इराक से, उनसे कहा कि आप लोग एक नॉन मुस्लिम, जितने भी नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं, आप उनको अच्छी तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हो? अगर आप उनको अच्छी तरह उनके साथ रवैया करोगे, बर्ताव करोगे, तो वो आपके साथ रिवोल्ट नहीं करेंगे, आप उनसे अच्छी तरह उनको ट्रीट करो। अब उन्होंने जवाब दिया, जो सोल्जर्स आए हुए थे इराक से, उन्होंने कहा क्योंकि ये सोल्जर्स आए थे ना, ये हुर्मजान को लेकर आए थे ना, आपको पता है ना, उन्होंने कहा था पर्सनली मुझे मदीना तक पहुंचाइए, तो वो जो आए थे पहुंचाने के लिए, अब उनसे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हो। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जरा सा नाराज होके कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हम तो बहुत अच्छी तरह, एक्सट्रीमली वेल हम ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरह, लेकिन आपने हमको मना किया था कि हम एक्सपेंशन ना करें, आपने हमको मना किया था। तो जब तक पर्शियंस के पास एक एम्परर है, उनका एक शहंशाह है, जब तक वो उन्हीं के उसी से इंक्लाइंड रहेंगे।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ ہے اور وہ اس کے فیتھفل ہے تو اسی کے لیے رہیں گے، اور دو کنگز ایک جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور وہ ان کے بادشاہ ہیں، اور ہم آپ کے کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ ہم سٹیز کو کانکر کریں، جب تک اس وقت کانکر کریں جب انہوں نے آرمیز بھیج دی ہوتی ہیں اور وہ اپنی ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کر چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کا لیڈر ہے جو اس قسم کی چیزیں بھیجتا ہے. اگر ہمیں کانکر کرنا ہے، فتح کرنی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان کے لیڈر کو ہٹانا پڑے گا. We must conquer the territory and remove their leader. جب تک ہم ان کے لیڈر کو نہیں ہٹائیں گے ہم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتے، ایک جگہ پہ دو بادشاہ نہیں رول کر سکتے، دو ملاؤں میں ایک مرغی حرام ہو جاتی ہے. Anyway, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مان لی اور انہوں نے یہ ایڈوائس ان کی سن لی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اپنے آپریشنز کو بڑھا دو، اب جو آپ کی جنگی تیاریاں ان کو سٹیپ اپ کر دو. اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو ہوا رومنز کی باری اب آئی. تو فرسٹ تھنگ جو انہوں نے کیا، انہوں نے خالد بن ولید جو کہ اب تک سپریم کمانڈر تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. ان کو ہٹا دیا. وہ مسلم آرمی جو سیریا میں تھی، آپ کو پتا ہے نا وہاں پر کون تھے؟ خالد بن ولید تھے. سب سے پہلے ان کو ہٹایا. سیکنڈ تھنگ انہوں نے کیا کیا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نیو کمانڈر بنا دیا، اور خالد بن ولید کو کہا کہ آپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر فائٹ کریں گے. اس کی بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ سنیں گے تو ہسٹری میں ہسٹری بکس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ لیکن ہم اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے گا. ہم صرف اتنا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا کمانڈر بنا دیا. خالد بن ولید سے کہا کہ آپ اب ان کے انڈر، ان کے تحت آپ ان کے انڈر آپ لڑائی لڑیں گے. خالد بن ولید نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سپریم کمانڈر تھا اور میرے ساتھ آپ نے یہ کر دیا، مجھے ان کے نیچے ڈال دیا اور میں اب ان کی بات کیسے سنوں، پہلے میں جنرل تھا، یہ میں کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ریزائن کرتا ہوں یا میں تو جاتا ہوں یا میں تو نہیں لڑوں گا. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کوئی گرج نہیں رکھا، انہوں نے کوئی کو کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے پاس تو یہ بتا نا کو کر دیتے نا فوراً کہ بھئی آرمی تو ساری ان کے انڈر تھی، سب ان کو جانتے تھے اور کتنی انہوں نے فتوحات کی، کتنے بڑے کمانڈر تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں کہا کچھ بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اب سپریم کمانڈر نہیں ہوں آرمی کا، میں ابھی ایک جنرل ہوں، میں ایک جنرل کی طرح لڑوں گا صرف، اور سپریم کمانڈر جو ہیں وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہوں گے. اور ان کو یہ پتا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور اسلام کے لیے ہے، اور اگر وہ ایک ڈیپٹی کمانڈر ہیں یا ایک جنرل ہیں اس طرح بھی وہ اپنا رول کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر ان کو سپریم کمانڈر نہیں رکھا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں انڈر دا سپریم کمانڈر. سبحان اللہ، یہ تو ان کے کردار تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جیروسلم کی طرف گئے. جو پیلسٹائن کے سراؤنڈنگ سٹیز تھے نا، وہ آپ کو پتا ہے نا، ہم پڑھ چکے تھے شاید ونس، یہ جو پیلسٹائن کے سراؤنڈنگ سٹیز تھے تو اس کو پہلے انہوں نے کانکر کیا، اور اس کے بعد پھر وہ جیروسلم کی طرف، جو یروشلم ہے جہاں پر ہماری بیت المقدس ہے، اس کے پاس آئے. اس کو عمر ابن العاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیج کیا، اس کا گھراؤ کر لیا. اب لوگ جو تھے وہاں کے، جیروسلم کے تھے، وہ لوگ یہ انکلائنڈ تھے، وہ لوگ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں پیس ٹریٹی کرنے کے لیے اور اوائڈ کرنے کے لیے وار کو. تو مسلمان کا یہ ایک کردار تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ وار نہ کریں، وار کے بدلے ہے پیس ٹریٹی کر لیں. تو انہوں نے، مسلمانوں نے کوشش کی کہ پیس ٹریٹی کریں جیروسلم کے لوگوں کے ساتھ، لیکن جیروسلم کے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک عجیب سی کنڈیشن لگا دی اس ٹریٹی کے اوپر. انہوں نے کہا ہم ابھی ٹریٹی، ہمیں کرنی ہے ٹریٹی، ہم مانیں گے، ہم ٹریٹی کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود پرسنلی مدینہ سے آئیں اور یہاں آ کے، یروشلم میں آ کے ہمارے ساتھ خود وہ پیس ٹریٹی خود لکھیں. دیکھیں اب یہ شرط، عجیب عجیب شرطیں ہوتی ہیں. تو حقیقت میں ان ریالٹی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ عرصے تک یروشلم جو ہے وہ اس سیج کو نہیں رکھ سکتا. یہ جو گھراؤ تھا، یہ جو محاصرہ تھا، اس پہ وہ اس کو وتھ سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ خود ہی وہ لوگ سرنڈر کر دیتے. اور یہ جو ایک سٹرینج کنڈیشن جو تھا، یہ ایک
ट्रैप बन जाता, क्योंकि अभी वो लोगों हेराक्लियस जो है उसके पास से जो री इन्फोर्समेंट्स आते। तो ये एक स्ट्रेंज कंडीशन थी जिसकी वजह से उन्होंने खामखा टाइम मांगा और लोगों को बुलाते और अपनी फौजियों को लाइक री इन्फोर्समेंट होती और फिर वो मुसलमानों के साथ लड़ते। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता था। तो लेकिन मुसलमानों ने कहा खैर है कोई बात नहीं, ये ट्रैप भी होगा तो भी कोई बात नहीं, और अगर तो ये लोग बिल्कुल अभी खत्म होने वाले हैं, ये लोग घिराव का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी मुसलमानों की हमेशा यही है कि नहीं, वी प्रेफर पीस ओवर वॉर। उन्होंने कहा ठीक है हम पीस करेंगे और हम वॉर नहीं करेंगे। तो अमर इब्न अल-आस जो है उन्होंने फौरन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत लिखा, खत भिजवाया, और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या किया, उन्होंने फौरन अपनी शूरा काउंसिल को बुलाया और उनसे मशवरा किया। कुछ कंपेनियंस ने, कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं, आप इस ट्रीटी को मत एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो लोग इस वक्त डेस्परेट हुए हैं, वो जो यरूशलेम जो है वो इस वक्त बिल्कुल घिराव में है, वो लोग जीत नहीं सकते हैं और वो सरेंडर करेंगे ही करेंगे, ये उनका एक साइन ऑफ डेस्परेशन है। तो आप जो है मत करें, आप इस ट्रीटी पे साइन ना करें, आप मत जाएं। कुछ सहाबियों ने इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट एडवाइस दी। अब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर आ गया कि अब मैं इनकी बात सुनूं, मतलब कंसल्टेशन तो वो करते ही करते थे, शूरा तो करते ही करते थे। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि चले कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ और मैं एक पीस एग्रीमेंट को साइन वहां जाके करूंगा। अब ये भी एक हिस्टोरिक जर्नी थी, बहुत ही तारीखी जर्नी थी, इसके मुतालिक भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि किस तरह उमर रदी अल्लाह ताला वहां से रवाना हुए, किस तरह वो गए, किस तरह उनके साथ एक और खादिम था, कभी ये उस पे होते थे, ऊंट पे होते थे, कभी वो ऊंट पे होता था, बारी आती थी, दोनों मिलके खाना खाते थे। और इनके पास क्या था साथ में, एक बैग फुल ऑफ बार्ले था, बार्ली जो होती है वो थी उनको खाने के लिए, एक कैमल था और एक वुडन कप था। इसमें ये लोग गए। अब ये पता नहीं, हाँ इसी में शायद यही ये होगा वाकया जिसमें दो इकट्ठे गए थे। अब इस जगह पे मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये पता है कि वो गए, लेकिन मुझे लगता है शायद यही वाला होगा। आई एम नॉट श्योर कि यही वाला था कि दूसरा था। जब वो पहुंचे वहां पर तो अबू उबैदा और रदी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद, वो तीनों बाहर खड़े हुए थे उनके इंतजार में, उनको वेलकम करने के लिए। और उन्होंने सिल्क ब्रोकेड के शानदार कपड़े पहने हुए थे। जब उन्होंने सिल्क ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए थे, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही उनको देखा फौरन नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपको पता है ना, मतलब हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मर्दों को सिल्क पहनना इजाजत नहीं है अनलेस कि कोई बहुत जरूरी बात हो। उनको सिल्क पहनने की, प्योर सिल्क की बात हुई, नरम नरम सिल्क जो है वो, क्योंकि मर्दों के लिए कि ये नरमी में ना रहे, ताकि ये लोग हमेशा तैयार रहें जंग के लिए भी, हर चीज के लिए भी। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा सख्त अपने आप को रखना है। तो जब तक जरूरत नहीं हो उनको सिल्क की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरत है तो फिर इजाजत है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए हमने इसलिए पहना है ताकि हम आर्मी को इंटिमिडेट कर सकें, वो जो उनकी आर्मी है उसको हम थोड़ा डरा के रख सकें कि देखें हम भी इतने शानदार कपड़ों में हैं। और पहले तो उमर रदी अल्लाह ताला ने उन्होंने आके उन पे, मैं ये अल्फाज आपको बताना भूल गई कि उन्होंने आते ही पहले गुस्से हुए और उन पे गुस्से में कहा आप लोग इतनी जल्दी बदल गए हो, आप लोगों ने इतनी जल्दी अपने आप को बदल लिया, अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं और आप लोगों ने इस तरह से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और उन्होंने कहा नहीं, हमने सिर्फ वॉर की वजह से पहना है और इसके नीचे हमने अपने वेपन्स रखे हुए हैं। मतलब आप जब एक तरह से आसानी के आदी हो जाए, सिल्क के आदी हो जाए, तो फिर आप वॉर कहाँ लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है उन लोगों को, ताकि हम आर्मी को इंटिमिडेट कर सके, और अंदर हमने अपने असलाह जो है वो हमने अंदर पहना हुआ है, हम हर वक्त तैयार है आर्मी के लिए। जाहिर है ये बड़े बड़े जनरल्स हैं, इसके से अबू उबैदा को देखें, खालिद बिन वलीद को देखें, यजीद को देखें, तो लेकिन उमर रदी अल्लाह ताला उन पे जरा सा बिगड़े, लेकिन उन्होंने फौरन अपना डिफेंस कर लिया। इसके बाद एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन हुई दरमियान किसके, उन लोगों के जो जेरूसलम के जो लोग थे। जेरूसलम का नाम था इलिया, ठीक है ना। तो उन सब लोगों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन हुई कि वो चाहे वो तमाम लोगों के साथ, यानी हर बंदे के साथ एक मुकम्मल ट्रीटी साइन हुई कि इसमें तमाम लोग इंक्लूडेड है, ऑल द पीपल ऑफ जेरूसलम, चाहे वो फिट हो,
چاہے وہ گڈ ہیلتھ میں ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے وہ مفلوج ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ مریض ہوں، کچھ بھی ہو، ڈزنٹ میٹر. یہ سب کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سب کو، ہم مسلمان جو ہے آپ کو سیکیورٹی گارنٹی کرتے ہیں، آپ کی لائفز، آپ کی جانوں کی، آپ کی ویلتھ یعنی آپ کے مال کے لیے، آپ کی چرچز یعنی آپ کے جو عبادت گاہ اس کے لیے، اینڈ یور کراسز. ان کے جو کراس ہیں، وہ لوگ تو کرسچن تھے نا، ان کے جو کراس تھے اس کے لیے بھی کہا کہ ہم آپ کے کراس کو بھی نہیں توڑیں گے. آپ کے لیے سیکیورٹی گارنٹیڈ ہے، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عبادت گاہ اور آپ کے کراسز کے لیے. ہم آپ کو، آپ کے جو چرچز ہیں یہاں پر، ان کو نہ ہم خود جا کے اس کو مسجد میں کنورٹ کریں گے، اور نہ ہم ان کو توڑیں گے، نہ ہم کو ڈیمالش کریں گے، ان کو گرائیں گے بھی نہیں، اور ہم اپنے بھی مسجد کے اندر اپنی چرچ کے اندر، چرچ کو ہم مسجد میں نہیں کنورٹ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی باؤنڈریز جو ہیں اس کو بھی ہم ڈیمیج نہیں کریں گے، اس کی باؤنڈریز کو بھی ہم ڈیمیج نہیں کریں گے. یہ دونوں نے مل کے کیا، ظاہر ہے انہوں نے خود تو نہیں کیا، لیکن دونوں نے مل کے، انہوں نے کہا ہمارے مت کرو، اور انہوں نے اگری کیا. مطلب وہ لوگ کہہ رہے تھے ہماری یہ ہماری پیس ٹریٹی میں، اگریمنٹ میں یہ چیزیں ڈالے، انہوں نے ڈالے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی ریلیجن کو بھی، آپ کے مذہب کو بھی ہم وائلیٹ نہیں کریں گے. جو آپ کی کرسچینٹی کے آپ کے جو ہیں وہ آپ لوگ اپنا فالو کریں، ہم اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے کراس کو نہیں توڑیں گے، ہم آپ کی مسجدوں کی باؤنڈریز کی بھی حفاظت کریں گے. اور پھر یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی ریزیڈنٹ، کوئی بھی رہنے والا، کوئی بھی مقیم جروسلم کا ہے یا یروشلم کا ہے، اگر وہ اپنی کوئی پراپرٹی لے کے اگر رومن ٹیریٹری میں جانا چاہتا ہے تو اس کو رہنے کی اجازت ہے. اس کی بھی لائف، اس کی بھی پراپرٹی، اس کو بھی فل سیفٹی کریں گے جب تک وہ اپنی ڈیسٹینیشن کو نہ پہنچ جائے، اپنے منزل مقصود پہ نہ پہنچ جائے، جب تک ان کی بھی ہم حفاظت کریں گے. جروسلم کے لوگ اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، انہوں نے دروازے پوری طرح سے کھول دیے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پیس ٹریٹی کے بعد وہ اقصیٰ کی جو علاقہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے وہ ایسے 4 دیواری ہے، اور اس کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہے، وہ پورے علاقے کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ داخل ہوئے، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان لوگوں نے وہاں پر سجدہ کیا. سب سے پہلے انہوں نے اندر داخل ہو کے، باب عمر ہے وہاں پر ایک، جہاں تک مجھے یاد ہے باب عمر ہے، جب وہاں سے انٹر کرتے ہیں تو وہ باب عمر، ابھی تک اس کے اوپر باب عمر ہی لکھا ہوا ہے، اس میں سے انٹر شاید کیا ہوگا، اس میں سے انٹر کر کے اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ لوگ سجدے میں گر پڑے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو جو وہاں کا چرچ آف ریسریکشن ہے، وہاں پر جو ان کا ایک ہولی چرچ تھا، ان کے جو پادری تھے، انہوں نے، جو فادر تھے، انہوں نے پیٹریارک جس کو کہتے ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا، اور وہ لوگ اس چرچ کے کورٹ یارڈ میں بیٹھے، اور وہاں پر انہوں نے باتیں شروع کی اس پیٹریارک سے، یعنی اس چرچ، کیونکہ اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی بھی حفاظت ہے، آپ کے چرچ کی بھی حفاظت ہے، آپ کی کراس کی بھی حفاظت ہے. اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہوا. جب نماز کا ٹائم ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کہیں نماز پڑھنی ہے. تو اس پیٹریارک نے کہا کہ آپ یہاں پڑھ لیجئے، اس چرچ میں پڑھ لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چرچ میں نہیں پڑھوں گا، اس کے بدلے میں بالکل چرچ کے باہر، چرچ کی جو باہر کی جگہ ہے، مطلب رائٹ آؤٹ سائڈ دا چرچ جو دالان ہے، وہاں پر میں پڑھوں گا. اور اس میں ان کی کچھ حکمتیں تھیں جس کے انڈر لائن جو وزڈم تھی، اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں چرچ میں پڑھنے سے انکار کر دیا. اب اس میں ڈفرینٹ ویوز ہیں. اکارڈنگ ٹو ابن خلدون، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرچ کے باہر نماز پڑھی، اور انہوں نے پھر پیٹریارک کو، اس فادر کو ایکسپلین کیا کہ اگر میں چرچ کے اندر نماز پڑھتا تو مجھے یہ خوف تھا کہ میرے بعد جو مسلمان ہیں وہ لوگ چرچ کو لے لیتے، وہ کہتے کہ نہیں، یہ جگہ ہے، اس پہ قبضہ کر لیتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی. ان کو یہ خوف تھا. یہ ایک ویو ہے. ابن خلدون کی جو ان کی جو ہسٹری کی، جو تاریخ کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہاں پڑھ لیتا تو مجھے یہ خوف تھا کہ بعد میں کیا ہوتا کہ آفٹر می، میرے بعد وہ لوگ کہتے کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، اب ہم اس چرچ کو مسجد بنا دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کمانڈ بھی، انہوں نے ایک آرڈر بھی انہوں نے ریلیز کیا کہ اس علاقے میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا. نو پریئر شوڈ بی پرفارمڈ آن دیٹ ایریا. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ صرف پریئر کیا، آپ لوگ یہاں پر اذان بھی نہیں دے سکتے، اس علاقے میں اذان بھی نہیں دیں گے. اچھا، یہ تو ایک ویو تھا. دوسرے سورسز جو ہیں، دوسرا ویو جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ
چرچ میں اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب اس کے اندر اسٹیچوز نہ ہوں، امیجز نہ ہوں. لیکن اگر وہاں پر کوئی امیجز ہیں، کوئی اسٹیچوز ہیں، تو پھر ایسی چیز میں، ایسی جگہ پہ، ایسے چرچ میں نماز پڑھنے کی کیا، وہ تو انٹر بھی نہیں ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح جانتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا وہ تو کبھی انٹر بھی نہیں ہوں گے ایسی جگہ پہ جہاں پر یہ اسٹیچوز اور یہ لگے ہوئے ہیں. بخاری میں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چرچز میں انٹر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں پر اسٹیچوز ہوتے ہیں اور امیجز ہوتے ہیں. تو جو بھی ریزن تھی، ہم اب ریزن کے، کوئی چاہے تو آپ لوگ ہسٹری بکس پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ریزن تھی. لیکن جو میں نے جتنا پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ 2 قسم کے ریزنز تھے، اور دونوں ریزنز جو بھی ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس فادر سے کہا، پیٹریارک سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں پر ہم لوگ ایک مسجد بنا سکیں. تو وہ فادر ان کو لے گئے ایک جگہ پہ اور کہا کہ یہ ایک جگہ ہے اور اسپیشل سائٹ ہے، ایک جگہ ہے، یہاں پر آپ آئیں، یہاں پر آپ مسجد بنا سکتے ہیں. لیکن اس جگہ کی کسی نے کوئی خیال نہیں رکھا، رکھوالی نہیں کی، تو یہاں پر کافی گند پڑا ہوا ہے. اچھا خاصا گند وہاں پر پڑا ہوا تھا، ٹریش جس کو کہتے ہیں نا، ٹریش وہاں پڑا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سولجرز ہیں، لیکن خود گئے اور وہاں سے ٹریش اٹھانا شروع کیا اپنے ہاتھوں سے. انہوں نے ٹریش اٹھانا شروع کیا، مسجد کے لیے جگہ صاف کرنی شروع کی. وہ ٹریش سمجھ لیں کہ ڈمپ ہوتا تھا، وہاں پر ڈمپ ہوتا تھا، کوڑا نہیں جو ہوتا تھا، پورا کوڑے کی جگہ ہوتی تھی، وہ بنایا ہوا تھا اس کو. اس نے تو فادر نے تو ایسی گندی جگہ دی. انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا اٹھا کے اپنے جبے میں ڈالتے گئے، اپنے گارمنٹس میں ڈالتے گئے. جب ان کو دیکھا تو تمام مسلمانوں نے پھر یہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اس جگہ کو پوری طرح سے صاف کر دیا اور وہاں پر ایک مسجد بنی. ابھی بھی وہ مسجد وہاں پر ہے، مسجد عمر کے نام سے، اسی بیت اللہ تقدس کے جگہ پہ ہے. آپ میں سے کوئی گئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا. الحمدللہ میں گئی تھی، میں نے دیکھا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ابھی کتنا ٹائم رہ گیا، ابھی ہے تھوڑا ٹائم. تعاون آیا. تعاون کیا آیا؟ سیریا میں ایک پلیگ آیا، تعاون. جس طرح آج کل ہمارے پاس پینڈیمک ہے کووڈ کا، اس طرح ان کے پاس تعاون آیا. کب آیا؟ فیو ایئرز لیٹر. اب یہ لوگ سب سیٹل ہو گئے ہیں، پیس ٹریٹی ہو گئی ہے. اب سیریا میں ایک تعاون آیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے، اور یہ کس سے پھیلتی ہے؟ یہ چوہوں سے ہیومنز میں آئی، روڈنٹ سے ہیومنز میں آئی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ لمف نوڈ جو ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتا تھا، اور اگر یہ آپ کے ایک دفعہ آپ کے اندر گھس جائے اور آپ کو یہ تعاون ہو جاتا تھا تو وہ آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کر لیتا تھا. اور پھر اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ خون تھونکنا شروع کر دیتے تھے، بلڈ کو کاف کرنا شروع کر دیتے تھے 3 دن تک، اور اس کے بعد مر جاتے تھے. یعنی پلیگ میں، تعاون میں اتنے لوگ مرے کہ کوئی حد نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت کہاں پر تھے جب تعاون ہوا؟ تو وہ سیریا کے راستے میں تھے. سیکنڈ ٹائم وہ سیریا کے راستے میں تھے جب ان کو پتا چلا کہ وہاں پر تعاون آ گیا. انہوں نے اپنے، جس طرح ہمیشہ شورا کرتے تھے، انہوں نے مشورہ کیا اپنی کنسلٹیٹو کمیٹی سے، اپنے ایڈوائزر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھوں، سیریا جاؤں، یا میں واپس مدینے لوٹ جاؤں. شورا کا پروسیس ہوا. کسی نے کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو یہ تعاون آپ کو نہیں روکے گا، آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو نہیں روک سکے گا. کچھ لوگوں نے ایڈوائز کیا کہ نہیں، آپ واپس مدینے آئیے، آپ مت جائیے، کیونکہ وہاں تعاون ہے اور اینڈیمک ہے، اور اس میں آپ ایپیڈیمک ہے، آپ اس میں مت گھسیے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑا سا ریبیوک بھی کیا اور ان سے کہا کہ آپ کیا اللہ کی قدر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ Are you fleeing from the decree of Allah? ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں خلیفہ کو بھی یہ لوگ ریبیوک کر لیتے تھے، جو مرضی آئے کہہ دیتے تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سے کہا کہ کیا آپ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اللہ کی قدر سے فرار ہو رہا ہوں اور اللہ کی قدر میں جا رہا ہوں. I am fleeing from the decree of Allah to the decree of Allah. اللہ کی قدر سے، جو میری قدر میں ہے، اس سے نکل کے اللہ کی قدر میں ہی جا رہا ہوں جو میری قدر میں ہے. پھر ان کو ایک ایگزامپل دیا کہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہوتے
اور وہ ایک ایسی جگہ پہ داخل ہوتے آپ کے اونٹ جس کے دو طرف ہیں, ایک طرف زرخیز وادی ہے اور ایک طرف بالکل بیرن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ نے ان کو زرخیز وادی میں لے گئے. مطلب ایک طرف بیرن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک طرف زرخیز وادی ہے. اب دونوں طرف ہیں, آپ کے پاس دو چوائسز ہیں. اگر آپ ان کو زرخیز وادی میں لے کر گئے تو کیا آپ یہ اللہ کی ڈگری, اللہ کی قدر جو ہے اس کے مطابق کر رہے ہوں گے؟ اور اگر آپ ان کو بیرن ایریا میں چھوڑ دیں گے تو کیا وہ بھی آپ اللہ کی قدر کے اکارڈنگلی نہیں کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب, کہ اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن حکم کیا ہے؟ احتیاط کرو. ایک جگہ پہ اگر پینڈیمک ہے, جیسے ہمارے بہت سارے لوگ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں جس دن موت آنی ہے وہ موت آئے گی, اور بالکل ہی پرہیز ہی نہیں کر رہے ہیں نا اس کووڈ کے لیے. تو دیکھیں ہمیں حکم ہے اللہ کا, کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے قرآن میں بھی لکھا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کووڈ سے مر جائیں گے, پلیگ تو بہت ہی خطرناک تھا, لیکن ضروری نہیں کہ مریں گے. لیکن اپنے آپ کو اس ہلاکت میں کیوں ڈالنا, اس تکلیف میں, اس دشواری میں, اس پریشانی میں کیوں ڈالنا اپنے آپ کو؟ تو یہ ہمیں منع ہے, ہمیں احتیاط لازم ہے. باقی ٹرسٹ اللہ پہ ہے, ہم احتیاط کریں گے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے, اور ان کے بدلے پھر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا. اور وہ جو ہیں وہ اپنی آرمی لے کے کہاں پہنچے؟ ایک ایلیویٹڈ ایریا, ایک تھوڑا اونچا سا ایریا تھا, وہاں پر وہ پہنچے. یزید ابن ابی سفیان جو تھے وہ اس وقت دمشق کے گورنر تھے, وہ بھی اس وقت فوت ہو گئے. ان کے بدلے پھر کون آیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان, جو ان کا بھائی تھا. یزید اور معاویہ دونوں ابو سفیان کے بیٹے تھے. اب یزید کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بعد معاویہ جو ہے وہ کمانڈر بن گئے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ وہاں پر, بہت سارے لوگ اس طاعون میں, اس پلیگ میں وفات پا گئے. اور لیکن یہ کہ بہت چند مہینوں میں ختم ہو گیا. یہ کووڈ تو بہت لمبا چل گیا, وہ تو چند مہینوں میں ختم ہو گیا. اب آتے ہی ایجپٹ کی باری. ایجپٹ یعنی مصر. ایجپٹ میں کیا ہوا کہ رومنز جو ہے وہ ایجپٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, اور الیگزینڈریا, اسکندریہ جو ہے وہ ان کا کیپٹل تھا. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا الیگزینڈریا یا اسکندریہ, وہ ان کا کیپٹل تھا ایجپٹ کا. جیروسلم کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے, اب تو عمر ابن العاص آ گئے نا, وہ ان کے اب لیڈر بن گئے, کمانڈر بن گئے. ان کی کمانڈری میں یہ لوگ ایجپٹ کی طرف روانہ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجپٹ کے متعلق, مصر کے متعلق ایک پریڈکشن کی تھی. انہوں نے, یہ صحیح مسلم میں ہے, کہ آپ ایجپٹ کو کانکر کریں گے, آپ ایجپٹ کو فتح کریں گے, آپ مصر کو فتح کریں گے. لیکن اس کے بعد یاد رکھیے گا, ان کے لوگوں سے آپ لوگ نرمی برتیے گا. Be kind to its people because they enjoy protection and ties of marriage. ان کو ایک پروٹیکشن دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کے ساتھ ٹائز آف میرج بھی تھی. کس کی میرج تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ ماریا قبطیہ جو ہے وہ ایجپشن تھی, اور وہ ان کو گفٹ میں ملی تھی. ماریا قبطیہ جو ہے ایجپٹ سے گفٹ میں ملی تھی. ان کے جو کاپٹک لیڈر تھے, پوپ بینجامن جو تھے, ان کی طرف سے الیگزینڈریا میں تھے پوپ بینجامن ون, وہ پتہ نہیں ون تھے کہ کون, ون ہی تھے شاید, وہ لیڈر آف دا کاپٹس تھے. اور جو ایجپٹ کے جو لیڈر تھے انہوں نے ماریا قبطیہ یعنی ماریا دا کاپٹ جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تھا. اور تو اس وقت جو ہے ابھی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پوپ بینجامن ون ہے وہاں پر الیگزینڈریا میں, اور وہ لیڈر آف دا کاپٹس ہے. اور ارتبون ایک تھا, وہ رومن گورنر ہے, وہ انچارج ہے. تو ایک لیڈر آف دا کاپٹس ہے اور ایک رومن گورنر ہے جو انچارج ہے, جس کا نام ہے ارتبون. اب کیا ہوا کہ ارتبون جو ہے اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں کروں گا, میں کوئی بھی ٹریٹی نہیں کروں گا, اور میں مسلمانوں سے لڑوں گا. اس نے جا کے کیا کر دیا, اس نے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا. جب انہوں نے اٹیک کیا تو کیا گیس کرے کیا ہوا؟ رومنز ہی شکست کھا گئے, رومنز ڈیفیٹ ہو گئے, اور کہاں پیچھے کی طرف بھاگے, فرار ہوئے, دے فلیڈ بیک. اور کہاں جا کے انہوں نے روکا؟ انہوں نے جا کے پڑاؤ کہاں ڈالا؟ کانسٹینٹینوپل میں. کانسٹینٹینوپل میں جا کے انہوں نے وہاں پر پیچھے چلے گئے. اب رومنز بیچ میں سے ہٹ گئے, تو لوگوں نے پھر کہا کہ اب ہم پیس کر لیں, کیونکہ وہ جو تھے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا نا پیس. ارتبون نے کہا میں پیس نہیں کروں گا, اب وہ پیچھے چلا گیا. تو اب پھر لوگوں نے کہا اب ہمیں پیس ٹریٹی کرنی چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
खुद ही एक पीस ट्रीटी को ड्राफ्ट किया, उन्होंने खुद बनाया, फॉर्मुलेट किया, और उसमें क्या था, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पीपल ऑफ इजिप्ट ओवर देयर लाइव्स, ये हमारी एग्रीमेंट है हमारी और इजिप्ट के लोगों के साथ, और उनकी जान, उनके माल, उनका रिलीजन, उनके चर्चेस, उनका क्रॉस, ये सब कुछ जो है उसके साथ हमारी एग्रीमेंट है, उनका लैंड, उनका सी, सब कुछ उन्हीं का ही है, हाँ, वो सब हम उन प्रोटेक्शन उनको देते हैं। हम किसी भी चीज में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे और हम किसी भी चीज को हड़प नहीं करेंगे, जो चीज आपकी है वो आपकी रहेगी, लेकिन इसके बदले में इन रिटर्न फॉर दिस जो इजिप्ट के लोग हैं उनको एक टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो टैक्स देंगे, जिजिया देंगे, तो फिर ये पीस एग्रीमेंट साइन हो जाएगी, अगर आप सब एग्री करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा, देखिए सिर्फ इस पे खत्म नहीं किया, कितनी उनमें इंसाफ था, कितना इंसाफ था, कितनी उनमें जस्टिस थी। उन्होंने क्या कहा, ये जो दरिया है, दरिया नील, रिवर नाइल, अगर ये अपने लिमिट को पहुंचती है, यानी कि हार्वेस्ट फुल होता है, जो आप लोग जो हार्वेस्ट करेंगे अपने क्रॉप्स को, अगर ये हार्वेस्ट फुल होता है तो आपका टैक्स, आपका जिजिया जो होगा वो 50 मिलियन दिरहम होगा, 50 मिलियन दिरहम, क्योंकि पॉपुलेशन जो था उस वक्त 7 मिलियन था, इजिप्ट का बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो समझ लें कि हर बंदे के लिए जो टैक्स होता था एक साल का जो टैक्स होता था, जिजिया होता था, वो सिर्फ 5 to 10 दिरहम बन रहा था, 5 to 10 दिरहम, 5 से 10 दिरहम एक बंदे के लिए टैक्स था, विच वॉज लाइक वेरी लिटिल। तो उन्होंने कहा कि जो भी क्राइम्स करेंगे उनके, वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके थीव्स, आपकी जो भी क्राइम करेंगे, जो भी जुर्म करेंगे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। अगर आप में से जो रिफ्यूज करेगा टैक्स देने के, तो उसके ऊपर से टैक्स हटा दी जाएगी, किसके बराबर, वो प्रोपोर्शनेट होगी उनके नंबर के, और हमारी सिक्योरिटी जो होगी वो उनके लिए फिर गारंटीड नहीं होगी। जितने लोग कहेंगे कि हमें टैक्स नहीं देना है, फिर हमारी पीस ट्रीटी ये होगी कि उनके लिए हम गारंटी नहीं करेंगे पीस, जो रिफ्यूज करेगा टैक्स देने से। फिर उन्होंने एक और बात कही, ये जो उन्होंने कहा था ना कि अगर नाइल जो है अपनी पूरी लिमिट को होगा और हार्वेस्ट फुल होगा तो 50 मिलियन दिरहम होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा, इंसाफ देखें, कि अगर नाइल अपनी पूरी लिमिट को नहीं पहुंचता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली, प्रोपोर्शनेटली, उसके हिसाब से जो है टैक्स जो है उनसे कम लिया जाएगा। देखिए अगर आपकी फुल वो हो रही है, हार्वेस्ट हो रही है, तो आप फुल टैक्स देंगे, लेकिन कम हार्वेस्ट हो रही तो हम आप पे जुल्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इंसाफ के साथ कि हम आपके लिए फिर टैक्स जो है वो कम कर देंगे उसके हिसाब से, अकॉर्डिंगली। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी जो रोमन्स हैं या न्यूबियंस हैं, उस वक्त नुबीन थे ना वहां पर, कोई भी रोमन्स या नुबीन जो है वो अगर हमें ज्वाइन करेगा इस पीस ट्रीटी में, उनके लिए भी सेम प्रिविलेजेस होंगे। ये तो सिर्फ मिस्र वालों के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको भी सेम प्रिविलेज होंगे और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। अगर उनमें से भी कोई रिफ्यूज करता है और वो कहता है कि हमें नहीं चाहिए इसमें, हम इधर रहना भी नहीं चाहते हैं और हम टैक्स देना भी नहीं चाहते हैं, तो जब तक जहां वो जाना चाहें, उनको हमारे लोग जो है उनको लेके उस जगह तक प्रोटेक्शन में उनको वहां पहुंचा देंगे। देखें क्या इंसाफ की बात है, हम उनको मारेंगे नहीं, हम उन पे जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन पे जबर नहीं करेंगे, उनसे टैक्स मांगेंगे नहीं, और हम उनको अपनी प्रोटेक्शन में उनको वहां तक पहुंचा देंगे। उनको मतलब हम ले जाएंगे नहीं चले, लेकिन हम उनको सेफ्टी जरूर कह रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन हम जरूर कर रहे हैं कि जब तक वो हमारे इलाके से निकल के दूसरे इलाके में नहीं चले जाएं। फिर मुस्लिम आर्मी ने क्या किया, एक जगह पे गए जहाँ के फुस्तात, उस जगह का नाम है फुस्तात, अभी भी शायद यही नाम है उसका, वहां पर उन्होंने अपनी आर्मी के लिए एक गैरिजन बनाया, जैसे नहीं कैंटोनमेंट, छावनी, गैरिजन जो कहते हैं वो बनाए वहां पर। और अमर इब्न अल-आस जो हैं उन्होंने फिर अलेक्जेंड्रिया गए और अलेक्जेंड्रिया में उन्होंने पूरी सिटी को जो है अगेन सीज कर लिया या उसका मुहासरा कर लिया। लेकिन जो रोमन्स थे और जो कॉप्ट्स थे, अभी बताया था ना, उनको चॉइस दी गई थी कि आप पीस ट्रीटी ज्वाइन करना चाहें तो करें, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। पीस ट्रीटी में उन्होंने नहीं साइन किया, नहीं अग्री किया। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने नहीं साइन किया तो उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, जब उन्होंने पीस ट्रीटी पे साइन नहीं किया तो फिर क्या इन्होंने क्या किया, बाय फोर्स इन्होंने उस सिटी को टेक ओवर कर लिया, उन्होंने इस सिटी को कॉन्कर कर लिया। और वो सिटी कौन सी थी, वो अलेक्जेंड्रिया थी।
ٹھیک ہے, اسکندریہ, اس کو کیپچر کر لیا. اور عمر ابن العاص جو ہے انہوں نے پوپ بینجامن کو انچارج رکھا وہاں پر, اور وہ فسطاط خود فسطاط گئے. ہی ریٹرن ٹو فسطاط, اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی پوپ بینجامن کے انڈر, مطلب پوپ بینجامن کو انچارج بنا دیا اور کہا کہ آپ ان کا خیال رکھیں. وہ تو پہلے سے انچارج تھے, لیکن انہوں نے کہا مسلمانوں کی بھی آپ حفاظت کریں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کی پیس ٹریٹی جن کے ساتھ تھی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہ جو پوپ بینجامن تھا اس نے کچھ اپنے چرچز کو ریسٹور کرنا شروع کیا جو کچھ ڈیمیج تھے, اور انہوں نے یہ کیا کہ کچھ جو کرسچن پاپولیشن تھی ایجپٹ کی, جو ڈیوائیڈڈ ہو گئی تھی کاپٹس میں اور الگ الگ, ان سب کو یونائٹ کرنا شروع کیا. اور جب یہ کانکویسٹ آف ایجپٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے ہرکل یا ہیراکلیس جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس نے سیریا کو لوز کر لیا تھا, اور ایجپٹ کو بھی لوز کر لیا تھا, اور پارٹ آف اناٹولیا کو بھی لوز کر لیا تھا. اناٹولیا کا آپ کو پتا ہے نا, ٹرکی میں جو ہے. تو یہ تمام جگہوں کو انہوں نے لاس کر لیا تھا. مسلمانوں کا یہاں پر قبضہ ہو گیا تھا, اور ہرکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب اس میں کتنا ٹائم رہ گیا, اوکے یہ میرا لاسٹ پیج ہے تو اس کو ختم ہی کر لیتے ہیں. کانکویسٹ آف افریقیہ, نارتھ افریقہ, اس کا کانکویسٹ یا اس کی فتح کیسے ہوئی. ناردرن افریقہ جو تھا وہ رومنس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. کہاں سے لے کے کہاں تک, ٹرپلی سے لے کے ٹینجیئرز تک. ٹرپلی کہاں پر ہے آپ کو پتا ہے نا, ابھی بھی ہے لیبیا. لیبیا کہاں پر ہے, ایسٹ میں افریقہ کے. اور ٹینجیئرز کہاں ہے, موروکو میں ہے. موروکو کہاں پر ہے, ویسٹ میں. تو افریقہ کا جو نارتھ ہے, ناردرن افریقہ, اس میں ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک جو ہے وہاں پر رومنز جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. مسلمانوں نے کیا کیا, وہ ایسٹ میں ٹرپلی کے پاس گئے, ٹرپلی کی طرف گئے, اور انہوں نے ان کے پاس ری انفورسمنٹس مدینے سے آنی شروع ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاں جو گریگری تھا جو کہ کنگ آف نارتھ امریکہ کے تھا, وہ ریپرزینٹیٹو تھا کس کا تھا, رومنس کا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا, انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم آرمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. جب ایک حصہ لڑے گا دوسرا ریسٹ کرے گا, جب دوسرا حصہ ریسٹ کر کے سامنے لڑنے آئے گا تو یہ حصہ جا کے ریسٹ کرے گا. یہ بہت اچھی اسٹریٹجی تھی عبداللہ ابن زبیر کی, زبردست اسٹریٹجی تھی. تو ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ لڑنا انہوں نے شروع کیا, آرمیز آمنے سامنے آئے, تو جو ایک گروپ جو ہے وہ پیچھے ریسٹ کرتا, دوسرا آگے آتا. تو جب ان کے جو آرمی, ان کی جو اینیمی کی جو آرمی تھی وہ لگاتار لڑ رہی تھی, جب وہ لگاتار لڑ رہی تھی, وہ 2 میں سپلٹ نہیں تھی, تو ایسا ہوا کہ وہ جب تھک گئے, آرمی ایگزاسٹ ہو جاتی تھی, تو یہ جو ہے پیچھے سے ان کا نیا بیچ آتا جو سپلٹ ہوا ہوا تھا, اور نیا بیچ آ کے جو فریش ہو کے آتا وہ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ ایگزاسٹڈ تھے اینیمی کی آرمی, اور یہ لوگ فریش ہوتے تھے. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے وہ آرمی جو ہے پوری اینیمی کی, جو وہ پوری کی پوری ریٹریٹ کر گئی سیم ڈے پہ. مطلب ایک دن انہوں نے رات کو ریسٹ کیا, اور دوسرے گروپ نے لڑا دوسرے دن ہی, مطلب سیم ڈے پر ہی, دوسرے دن بھی نہیں, اسی دن پہ ریسٹ, باری باری ریسٹ کیا دن کو ہی, اور شام تک سیم ڈے پہ وہ ریٹریٹ کر گئے. الحمدللہ اس طرح جو ہے تو نارتھ افریقہ یا کانکویسٹ آف افریقیہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں نے کر لی. تو آج کا یہ یہاں تک ہی میں نے رکھا تھا. الحمدللہ بالکل ٹائم پہ ختم ہوا ہے. کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگ پوچھ لیجئے اپنے اپنا مائک کھول کے. Any questions? ہاں, ایک آپ کو خوشخبری دینی تھی. لاسٹ ٹائم نورین نے پوچھا تھا, نورین آج دکھ نہیں رہی ہیں, نورین نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے جو ہم پڑھیں, اور یہ جو سارے نام اس میں ہیں, تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں شیخ مصطفیٰ سے بات کروں گی کہ ان کے نوٹس جو میرے پاس ہیں تو وہ میں اس کو PDF بنا کے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے میں شیئر کر لوں, چونکہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اتنے بہت سارے نام ہیں اور سب کچھ ہیں. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کتاب کو, خلفائے راشدین کی جو کتاب ہے رائٹلی گائیڈڈ کیلفس جو ہے, کیا وہ اس کتاب کو شائع کریں گے, پبلش کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کا ارادہ ہے, اور انہوں نے یہی کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں اگست, ابھی دیکھیں ابھی کیا چل رہا ہے, جولائی چل رہا ہے ہمارے پاس, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگست تک انشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ کوشش کریں گے اگر ان کو موقع ملا کہ وہ اس کتاب کو کمپلیٹ کر لیں, فلی ایڈٹ کر لیں, اور پھر یہ پبلشنگ کے لیے دے دیں. تو بہت اچھی بات ہے, جیسے ہی ان کی کتاب انشاءاللہ پبلش ہوگی ہم سب انشاءاللہ خرید سکتے ہیں اس بک کو, اور وہ پھر اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ, میرے خیال ہے امیزون پہ آ جائے گی. تو سب تیاری کر لیں انشاءاللہ, اگست میں جب وہ ہو جائے گی, پبلش ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, لیکن جب پبلش ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم سب یہ بک خرید سکیں گے. اور کوئی کویسچن؟
جزاک اللہ, بہت ہی اچھا لیکچر تھا آپ کا, ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم کو سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, ہم سب کا سیکھنا سکھانا سب قبول کر لے. کوئی اور کوشچن؟ آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. زینت نے کہا تھا کہ ان کو اچھا لگ رہا ہے. Assalamu alaikum. Thank you so much. I really enjoyed this class. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ارشادہ, عارفہ؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. جی الحمدللہ نسرین, بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. الحمدللہ. عطیہ؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم آنٹی. الحمدللہ, it is really good. چلو گڈ. صبیحہ, how are you feeling now? الحمدللہ آنٹی, I'm good. عمر جی آپ کی آواز آلموسٹ آج اسما نہیں دکھ رہی ہیں, شمیم اور نورین نہیں دکھ رہی ہیں. چلے انشاءاللہ. ناہید دکھی تھی, ناہید ابھی شاید اینڈ ہوا تو چلی گئی ہیں. آپ اتنے سارے ڈیٹیلز اتنے مطلب اتنا کیسے شارٹ کر لیتی ہیں؟ پہلے سیرہ آف دا پروفٹ اوائڈ کرتی رہی, اس کے بعد پھر میں اس کو اوائڈ کرتی رہی, اور اب اس کے بعد جو ایک اور آئے گا وہ بھی دوسرے صحابیوں کا بھی ہے نا. آفٹر دس خلفائے راشدین وی ہیو دی ادر صحابہ, اس کا بھی اب اس میں تو بہت زیادہ ہے, بیکاز شیخ مصطفیٰ جو لکھ رہے ہیں, آئی تھنک ہی روٹ فار اباؤٹ 100 صحابی. اب 100 صحابہ کو تو ہم نہیں ڈیل کریں گے. میں نے ان سے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ویری شارٹ اینڈ ٹو دا جتنا بھی ہو سکے گا. 100 کرتے جائیں گے تو انہوں نے پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا. پھر تو جس میں جو پرومیننٹ چیزیں ہیں, بہت ہی ورتھ ریڈنگ, ورتھ انڈرسٹینڈنگ جو چیزیں, ان کو ہم نکال لیں گے اس میں سے انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. Thank you. Ameen. Jazakallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.